السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے مرزا امجد بیگ صاحب کی ایک خوبصورت اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، جسے امید ہے آپ پوری توجہ سے سنیں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتی ہوں۔ آپ کے لائکس اور کمنٹس ہمیں بہت خوشی دیتے ہیں اور یہی چیز ہماری بہت حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ بس ایک گزارش ہے کہ کمنٹ ضرور کیا کریں، لیکن ذرا مہذب انداز میں، تاکہ یہاں ایک اچھا اور باعزت ماحول قائم ہو۔ اور ہاں، اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبا کر نوٹیفیکیشن ضرور آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ کہانی کا نام ہے دوسرا رخ۔ تو آئیے اب دیر کیے بغیر آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ 28 جنوری کی شام جو شخص سب سے آخر میں میرے دفتر میں داخل ہوا، اسے دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ مذکورہ شخص قد کاٹ اور وضاحت میں ڈاکٹر نو کا کردار ادا کرنے والے ہالی ووڈ کے سپر سٹار جیمز بانڈ سے مشابہ تھا۔ تاہم حقیقت یہ تھی کہ جیمز بانڈ سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ وہ خالصتاً ایک مقامی آدمی تھا۔ میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا۔ رسمی علیگ سلیگ کے بعد میں پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہو گیا اور شائستہ لہجے میں استفسار کیا، جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں ایک مصیبت میں پھنس گیا ہوں، وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے رف پیڈ اپنے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا، مصیبت کی تفصیل کیا ہے؟ وہ ایک لمحے کو گڑبڑا گیا، پھر جلدی سے بولا، دراصل میں نہیں بلکہ میرا ایک محسن مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے، میں اسی سلسلے میں حاضر ہوا تھا۔ میں نے کہا، حضرت، آپ پہلے اپنے بارے میں، اپنے محسن کے بارے میں اور مصیبت کے بارے میں مجھے پوری تفصیل سے آگاہ کریں، پھر میں بتا سکوں گا کہ آپ کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ وہ جواب دینے کے بجائے چاروں جانب نگاہ دوڑاتے ہوئے میرے دفتر کا تنقیدی جائزہ لینے لگا۔ میں نے محسوس کیا یا تو وہ اس وقت پریشان تھا یا بھرپور اداکاری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس کی حرکات و سکنات میں اضطرار پایا جاتا تھا۔ میں نے اس کی عمر کا اندازہ 45 اور 50 کے درمیان لگایا، جو بعد ازاں بڑی حد تک درست ثابت ہوا۔ جب وہ 10-15 مرتبہ میرے دفتر میں موجود اشیاء کا جائزہ لے چکا تو میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور اسے اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا۔ اس کوشش میں مجھے کامیابی حاصل ہوئی۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، میرا نام اجمل شاہ ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے وہ آگے بڑھا، اور میرے محسن کا نام افتخار ہے، افتخار قریشی۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، اور وہ مصیبت کیا ہے جو آپ کو کھینچ کر میرے پاس لے آئی ہے؟ میرے محسن افتخار کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، اس نے بتایا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھا، آپ کے محسن کو کب اور کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے؟ افتخار صاحب نے کوئی جرم نہیں کیا۔ پولیس نے کوئی تو الزام عائد کیا ہوگا۔ افتخار صاحب پر قتل کا الزام ہے۔ کس کا قتل؟ ان کی بیوی شمسہ کنول کا قتل، اجمل شاہ نے جواب دیا۔ میں تمام اہم نکات پیڈ پر نوٹ کرتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ کے محسن افتخار قریشی کی بیوی شمسہ کنول کو کب اور کہاں قتل کیا گیا ہے؟ اس نے بتایا، 2 روز پہلے ان کے بنگلے پر، یعنی 25 اور 26 تاریخ کے درمیانی شب۔ افتخار کو کب گرفتار کیا گیا ہے؟ گزشتہ روز الہل صبح، یعنی 27 جنوری کو صبح۔ جی ہاں، بالکل 27 جنوری کی صبح۔ میں نے پوچھا، اب تک پولیس نے کیا کارروائی کی ہے؟ آج صبح پولیس نے افتخار صاحب کو عدالت میں پیش کیا تھا، اجمل شاہ نے جواب دیا۔ انہوں نے 7 یوم کا ریمانڈ حاصل کر لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے ملزم ریمانڈ پر پولیس کسٹڈی میں ہے۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، آپ اب مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ حتمی لہجے میں بولا، سب سے پہلے تو میں افتخار صاحب کی ضمانت چاہتا ہوں، اور ضمانت کے بعد باعزت رہائی۔ میں نے کہا، قتل کے ملزم کی ضمانت اتنی آسانی سے نہیں ہوتی۔ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ بہت کامیاب اور تجربہ کار وکیل ہیں، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ میں نے یہاں آنے سے قبل آپ کے بارے میں اچھی خاصی معلومات حاصل کر لی ہیں۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے کہا، بیگ صاحب، ایک کامیاب وکیل اگر اپنی سی کوشش کرے تو ضمانت آسانی سے نہ صحیح، مشکل ہی سے صحیح، بہرحال ہو جاتی ہے۔ اخراجات وغیرہ کی آپ فکر نہ کریں، آپ کی پوری فیس میں ابھی ایڈوانس دینے کو تیار ہوں۔
دیگر عدالتی اخراجات بھی قدم قدم پر ادا کر دیے جائیں گے۔ ضمانت کا بھی بندوبست ہو سکتا ہے، شخصی بھی اور رقم کی صورت میں بھی۔ بس آپ کیس لینے کی حامی بھر لیں۔ میں نے کہا، ابھی تک آپ نے کیس کے بارے میں تو کچھ بتایا ہی نہیں۔ کیس بس اتنا سا ہے کہ افتخار صاحب نے اپنی بیوی کو قتل نہیں کیا، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ اس کے باوجود بھی پولیس نے انہیں اپنی بیوی کے قتل کے الزام میں تھانے میں بند کر رکھا ہے۔ ایک بے گناہ شخص کو پولیس کے چنگل اور قتل کے الزام سے آپ نے باعزت بری کروانا ہے۔ وہ سانس لینے کو رکا اور بولا، میں نے مختصر الفاظ میں آپ کو اپنا مدعا بتا دیا ہے۔ اب جو کچھ بھی کرنا ہے وہ آپ ہی کو کرنا ہے۔ دعا کریں یا دوا کریں، مگر جلدی کریں۔ اس کے انداز میں ایک عجیب سا جارحانہ پن پایا جاتا تھا۔ اس کے رویے سے مجھے ناگواری محسوس ہوئی تھی، تاہم میں نے اپنے چہرے سے دلی جذبات کا اظہار نہیں ہونے دیا اور حتی الامکان خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اجمل صاحب، آپ کا اپنے محسن کے افتخار قریشی سے کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے بیگ صاحب، وہ مبہم انداز میں بولا۔ میں اسی گہرائی کی نوعیت جاننا چاہتا ہوں۔ وہ بولا، افتخار قریشی میرے باس ہیں، مگر میں نے ہمیشہ انہیں اپنے بڑے بھائی کی طرح سمجھا ہے۔ وہ بھی مجھ سے چھوٹے بھائیوں جیسا شفقت اور محبت کا سلوک کرتے ہیں۔ کیا افتخار صاحب کوئی بزنس وغیرہ کرتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ افتخار صاحب صنعت کار ہیں۔ صنعت کی نوعیت کیا ہے؟ ان کی بال پین تیار کرنے کی ایک فیکٹری ہے، اجمل شاہ نے جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، فیکٹری کا نام کیا ہے؟ قریشی انجینئرز۔ اوہ، میں نے ایک طویل سانس خارج کی، یہ تو خاصا جانا پہچانا نام ہے۔ میں قریشی انجینئرز اور ان کے تیار کردہ بال پین پروڈکٹ سے واقف تھا۔ وہ بولا، جی ہاں وکیل صاحب، ہماری فیکٹری کے تیار کردہ بال پین اعلیٰ معیار کے حامل ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا، اجمل صاحب، آپ قریشی انجینئرز میں کیا کرتے ہیں؟ جناب، میں اس فیکٹری کا جنرل مینیجر ہوں۔ اچھا، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آئندہ آدھے گھنٹے تک اجمل شاہ سے مجھے بہت سی کام کی باتیں معلوم ہوئی۔ اس کا بیان ختم ہوا تو میں نے کہا، شاہ صاحب، پتہ ہے یہاں سے رخصت ہونے کے بعد پہلا کام آپ کیا کریں گے؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے نہیں معلوم بیگ صاحب۔ میں نے اس سے اس تھانے کا نام پوچھا جس کی حوالات میں افتخار قریشی بند تھا، پھر کہا، آپ سب سے پہلے متعلقہ تھانے جائیں گے اور وہاں سے FIR کی ایک نقل حاصل کر کے مجھ تک پہنچائیں گے۔ کیا ابھی اور اسی وقت؟ وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، ابھی واپس میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کل کسی وقت میرے دفتر آ کر وہ نقل مجھے یا میرے دفتر کے کسی آدمی کو دے سکتے ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ مطمئن انداز میں بولا۔ پھر تو میں تھانے بھی کل صبح ہی جاؤں گا۔ یہ آپ غلطی کریں گے، میں نے سرزنش والے انداز میں کہا۔ بیگ صاحب، اس میں غلطی والی کون سی بات ہے؟ لگتا ہے آپ کا پہلے کبھی پولیس سے واسطہ نہیں پڑا۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی لہجے میں بولا۔ واقعی آج سے پہلے نہ تو پولیس سے کبھی واسطہ پڑا ہے اور نہ ہی عدالت وغیرہ سے رجوع کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ بہرحال آپ کس غلطی کی نشاندہی کر رہے تھے؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، دن میں عموماً تھانہ انچارج صاحبان تھانے میں مہیا نہیں ہوتے، وہ شام کے بعد ہی نظر آتے ہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ یہاں سے آپ سیدھے متعلقہ تھانے کا رخ کریں، FIR کی نقل آج کی تاریخ میں حاصل کر لیں اور کل کسی وقت مجھے پہنچا دیں۔ مذکورہ نقل سے بھی مجھے کیس کو سمجھنے میں خاصی مدد مل سکتی ہے اور اس سے پولیس کا موقف بھی ظاہر ہو جائے گا۔ میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا بیگ صاحب۔ ایک اور بات، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے مگر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، پولیس والوں سے چونکہ یہ آپ کا پہلا سابقہ ہے، اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ FIR کی نقل حاصل کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی بہت رقم پولیس والوں کی خدمت کے ذیل میں خرچ کرنا پڑے گی۔ آپ کا بندہ قتل کے الزام میں ریمانڈ پر ہے، اس لیے وہ آپ سے سیدھے منہ بات نہیں کریں گے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، آپ کی بات میری سمجھ میں آ گئی ہے بیگ صاحب، اور یہ بھی ممکن ہے، میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، پولیس والوں نے خود بھی آپ کے باس سے کسی تگڑی رقم کا مطالبہ کیا ہو۔ ریمانڈ کی مدت کے دوران میں تفتیش کے نام پر ملزم کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے۔ اس کارروائی کا مقصد جرم اگلوانے سے زیادہ ملزم سے رقم بٹورنا ہوتا ہے۔ نچلے عملے کے ذریعے ملزم کے ذہن میں یہ بات نقش کرا دی جاتی ہے کہ اگر تفتیش سے بچنا ہے تو ان کا مطالبہ پورا کر دیا جائے۔
وہ تشویشناک لہجے میں بولا، کیا قانون میں پولیس کے اس غیر انسانی رویے کے خلاف کوئی سزا نہیں ہے؟ قانون میں ہر چھوٹے بڑے جرم کے لیے سزا موجود ہے، میں نے کہا، مگر وہ جرم پہلے قانون کے سامنے ثابت کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہی سزا کا مرحلہ آتا ہے، اور پولیس والوں کا کوئی جرم ثابت کرنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ لوگ اتنی صفائی سے کام کرتے ہیں کہ اپنے کیے کا کوئی نشان یا سراغ نہیں چھوڑتے۔ اجمل شاہ نے مجھے جو معلومات فراہم کی تھیں ان میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے میں مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تاکہ آگے بڑھنے سے پہلے آپ اس کیس کے پس منظر سے واقف ہو جائیں اور عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ قریشی انجینئرز نامی فیکٹری افتخار قریشی کے والد فضل قریشی نے قائم کی تھی۔ افتخار کو یہ جمع جمایا کاروبار ورثے میں یا یوں کہہ لیں ترکے میں ملا تھا۔ افتخار اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا، بالکل اسی طرح جس طرح توصیف افتخار کی واحد اولاد تھا۔ توصیف افتخار قریشی کی دوسری بیوی شمسہ قول کے بطن سے پیدا ہوا تھا اور اس وقت اس کی عمر لگ بھگ 20 سال تھی۔ افتخار نے پہلی بیوی ناہید کے ساتھ 5 سالہ ازدواجی زندگی گزاری تھی جو تلخیوں اور ترشیوں کا مرقع تھی۔ صبح شام کے جھگڑوں سے تنگ آ کر بالآخر افتخار نے ناہید کو طلاق دے دی تھی۔ اس طلاق کے دیگر وجوہات کے ساتھ سب سے اہم سبب ناہید کا بد زبان ہونا تھا۔ افتخار قریشی کو اپنی نسل چلانے کے لیے اولاد کی ضرورت تھی اور ناہید کو شہر کے تمام تجربہ کار ڈاکٹروں نے بانجھ قرار دے دیا تھا۔ ممکن تھا وہ ناہید کی موجودگی میں ہی دوسری شادی کر لیتا، مگر ایک تو ناہید نے سختی سے اس کی مخالفت کی تھی، دوسری افتخار ناہید جیسی تنگ مزاج، جھگڑالو اور بد کلام عورت کے ساتھ مزید زندگی بسر کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ناہید اس کے اپنے خاندان سے تھی اور دوسری شادی کے ذکر پر اس نے نہ صرف شدید ہنگامہ کیا تھا بلکہ افتخار کو دھمکی بھی دی تھی کہ اگر وہ اس پر سوتن لایا تو وہ اپنے بھائیوں کے ذریعے اسے یادگار مزہ چکھائے گی۔ ناہید کا ایک بھائی پولیس میں بھی تھا۔ افتخار قریشی روز روز کی لڑائیوں سے چھٹکارا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے ہمت سے کام لیا اور کسی قسم کے خطرے کی پرواہ کیے بغیر اس نے ناہید کو طلاق دے دی۔ اس نے جرأت مندی کا مظاہرہ کر دیا تھا، مگر ذہن کے گوشے میں اس بات کے امکانات موجود تھے کہ ناہید کوئی نہ کوئی نقطہ کھڑا کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن سب خیریت گزری۔ ناہید کی خوفناک دھمکی کسی گیدڑ بھپکی سے زیادہ کارگر ثابت نہیں ہوئی تھی۔ 1 سال کے اندر ہی افتخار قریشی نے دوسری شادی کر لی۔ اس کی دوسری بیوی اس کی منکوحہ بننے سے پہلے اسی کے دفتر میں ملازم تھی۔ شمسہ کا تعلق انتہائی غریب خاندان سے تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور والدہ محنت مزدوری وغیرہ سے گھر چلا رہی تھیں۔ افتخار نے شمسہ سے شادی کر کے ایک نیا تجربہ کیا تھا جو 100% کامیاب رہا تھا۔ وہ اپنے سے کہیں کم معاشی حیثیت کی لڑکی سے شادی کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ خاندان چھوٹا ہو یا بڑا، ادنا ہو یا کمتر، اچھا انسان ہمیشہ اچھا ہی رہتا ہے، اور اگر 2 افراد کے درمیان محبت کا رشتہ استوار ہو جائے تو پھر تمام اونچ نیچ ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ حقیقت تھی کہ افتخار کو شمسہ سے محبت ہو گئی تھی۔ چند دنوں ہی میں شمسہ نے اس کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ شمسہ کے پاس اس کی سب سے نمایاں خوبی اس کا حسن تھا۔ وہ دلکش خد و خال کی مالک ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ افتخار نے جب شمسہ کے بارے میں تحقیق کر کے اپنی تسلی کر لی تو اس کی جانب قدم اٹھایا۔ ابتدائی چند کوششوں ہی میں اسے اندازہ ہو گیا کہ دونوں جانب آگ ہے برابر لگی ہوئی۔ الغرض افتخار نے شمسہ کی والدہ سے ملاقات کی، والدہ نے شمسہ سے اس کی مرضی دریافت کی اور ابتدائی مراحل طے کرنے کے بعد ان کی شادی ہو گئی۔ افتخار سے شادی کے بعد شمسہ کی تو دنیا ہی بدل گئی تھی۔ وہ گویا زمین سے آسمان پر آ گئی تھی۔ افتخار کو بھی زندگی میں پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ عورت خصوصاً بیوی کی خالص بے غرض و سچی محبت کیا ہوتی ہے۔ افتخار نے دیگر امور کے ساتھ شمسہ کی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ شمسہ نے پہلے گریجویشن کیا، پھر ماسٹرز بھی کر لیا۔ علاوہ ازیں افتخار نے اسے اپنے ساتھ ہی فیکٹری کے معاملات میں بھی شامل کر لیا تھا۔ وہ اپنے کاروبار کی اونچ نیچ اور دیگر امور پر گھنٹوں لیکچر دیتا۔ شمسہ صحیح معنوں میں اس کی نصف بہتر ثابت ہو رہی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد ہی
ان کے یہاں توصیف نے جنم لیا۔ افتخار کی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا اس کا جانشین ثابت ہو، مگر ایسا نہیں ہوا۔ جیسے جیسے شمسہ فیکٹری کے معاملات کو سمجھ رہی تھی، ویسے ویسے افتخار قریشی فیکٹری میں عمل دخل کم کر رہا تھا۔ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی جب توصیف نے کسی قسم کی کارکردگی ظاہر نہ کی تو افتخار اس کی طرف سے مایوس ہو گیا اور وہ زیادہ سے زیادہ شمسہ پر انحصار کرنے لگا۔ شمسہ باقاعدگی سے فیکٹری جاتی، پورا دن دفتر میں گزارتی، اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی اور اپنی نگرانی میں فیکٹری کے معاملات کو چلاتی۔ افتخار اس کے ساتھ فیکٹری جاتا ضرور تھا، مگر عملی طور پر اس نے فیکٹری کے معاملات میں دلچسپی لینا ختم کر دی تھی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کی فطری تن آسانی یہ بھی تھی، یا یوں کہہ دیں کہ شمسہ نے اپنی کارکردگی سے اسے تن آسان بنا دیا تھا۔ وہ حقیقی معنوں میں افتخار کا دایاں بازو ثابت ہو رہی تھی۔ اس نے بیٹے سے جو امیدیں باندھ رکھی تھیں وہ بیٹے کی ماں پوری کر رہی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے درمیان محبت کی قوت میں بے پناہ اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے جتنا قریب آ رہے تھے توصیف ان دونوں سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ بری صحبت نے اسے آوارہ اور آوارگی نے ناکارہ بنا دیا تھا۔ وہ اپنی ماں اور باپ سے صرف ایک مقصد کی خاطر ملتا تھا، اور جب بھی ان کے قریب آتا صرف ایک ہی مطالبہ کرتا، اسے کسی نہ کسی مد میں رقم کی ضرورت ہوتی تھی، اور یہ دونوں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے رقم مہیا کر دیتے تھے۔ توصیف اپنے والدین کی کمزوری سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں باپ اسے بے پناہ چاہتے ہیں، گویا دوسرے لفظوں میں وہ انہیں بلیک میل کرتا تھا۔ ایموشنل یا صرف بلیک میلنگ صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اس نازک تجربے سے عملی طور پر گزرے ہوں۔ افتخار نے جب بھی اسے تعلیم مکمل کرنے کے لیے کہا تو اس کا ایک ہی رٹا رٹایا جواب ہوتا تھا، تعلیم میں کیا رکھا ہے ڈیڈی؟ بڑی بڑی ڈگریوں والوں کو میں نے معمولی نوکریوں کی تلاش میں جوتے چٹکاتے دیکھا ہے۔ افتخار قریشی اسے سمجھاتا، انسان صرف نوکری حاصل کرنے کے لیے تو تعلیم حاصل نہیں کرتا، یہ تو انسان کا زیور ہے، ایک ایسا سرمایہ ہے جس کی کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ ایسا سرمایہ آج کل بے معنی ہو کر رہ گیا ہے ڈیڈی، وہ فلسفیانہ انداز میں کہتا۔ موجودہ دور میں جس سرمایہ کی ویلیو ہے وہ آپ کے پاس بے انداز موجود ہے۔ میں نے تو یہی دیکھا ہے، جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہوتی ہے معاشرے میں اس کی اتنی ہی زیادہ عزت ہوتی ہے، تعلیم وغیرہ کو کوئی نہیں پوچھتا۔ بیٹے کی عجیب و غریب سوچ پر افتخار قریشی سوائے افسوس کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، تاہم اس کو ہر حال میں سمجھانا بھی ضروری تھا، اس لیے وہ اپنی کوشش جاری رکھتا۔ دیکھو بیٹے، یہ حقیقت ہے کہ آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہارا اور تمہاری والدہ کا ہی ہے، مگر تمہیں اندازہ نہیں کہ میں نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے کس قدر محنت کی ہے۔ توصیف نے ان ناصحانہ باتوں سے اکتا کر کہا، ڈیڈی آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں بیٹا کہ تمہیں میری کمائی ہوئی دولت پر تکیہ کرنے کی بجائے دولت کمانے کا ہنر سیکھنا چاہیے، افتخار قریشی نے تاکیدی لہجے میں کہا۔ وہ خوش ہو کر بولا، میں بھی تو یہی چاہتا ہوں، مگر عمل کچھ نہیں ہے۔ افتخار نے شکایتی انداز میں کہا، میں عمل تو اس وقت کروں جب آپ کوئی گر بتائیں۔ گر میں نے تمہیں بتا دیا ہے، افتخار نے کہا، تعلیم حاصل کرو، بہت زیادہ تعلیم۔ اگر دولت کمانے کا یہی گر ہے ڈیڈی تو میں اس کوشش سے باز آیا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میرے مشاہدے نے جو کچھ سکھایا ہے وہ میرے لیے زیادہ اہم ہے۔ میرا پختہ خیال یہ ہے کہ ترقی کرنے کے لیے اعلیٰ تعلیم کی قطعاً ضرورت نہیں۔ افتخار قریشی نے مجرور لہجے میں استفسار کیا، پھر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کوئی بزنس وغیرہ؟ توصیف نے بے پرواہی سے کہا، مثلاً کون سا بزنس؟ آپ مجھے ایڈورٹائزنگ ایجنسی کھلوا دیں۔ توصیف نے کہا، سنا ہے اس کام میں بڑا مارجن ہے۔ افتخار بیٹے کی ترجیحات کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ افتخار نے سمجھانے والے انداز میں کہا، ممکن ہے ایڈورٹائزنگ کے کام میں بہت پیسہ ہو، لیکن کسی بھی طور پر یہ مناسب نہیں کہ اپنا چلتا ہوا کاروبار چھوڑ کر کسی ایسے کام میں ہاتھ ڈالا جائے جس کا پہلے سے تجربہ نہ ہو۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے کہا، میرا خیال ہے ہماری فیکٹری دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہے۔ اگر تم فیکٹری کے معاملات میں دلچسپی لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، ویسے بھی میرے بعد تمہیں ہی یہ کاروبار سنبھالنا ہوگا۔ میں آپ کے خیال سے متفق نہیں ہوں ڈیڈی۔ کیا مطلب بیٹا؟ توصیف نے کہا،
پہلی بات تو یہ کہ مجھے آپ کے کاروبار میں ذرا سی بھی دلچسپی نہیں ہے۔ دوسرے، جہاں تک تجربے کی بات ہے تو جب تک انسان کوئی کام کرے گا نہیں اسے تجربہ کیسے حاصل ہوگا؟ میں بھی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کھول کر تجربہ حاصل کر لوں گا۔ چند روز بعد افتخار نے بیٹے کی محبت سے مجبور ہو کر ایک بھاری رقم لگا کر بیٹے کو شاندار ایڈورٹائزنگ ایجنسی کھلوا دی۔ افتخار کی خواہش پر ایجنسی کا نام قریشی ایڈورٹائزنگ رکھا گیا تھا۔ 2-3 ماہ تک ایجنسی پر خوب رونق رہی، پھر اچانک پتہ چلا سب کچھ ڈوب گیا۔ کچھ عرصے بعد نہ صرف ایجنسی کا فرنیچر بھی بیچنا پڑا بلکہ بجلی اور ٹیلی فون کے بلوں کی مد میں افتخار قریشی کو ایک موٹی رقم بھی ادا کرنا پڑی۔ چند روز تک تو صرف ٹھنڈا ٹھار بیٹھا رہا، پھر دوبارہ اسے کاروبار کی سوجی۔ اس مرتبہ اس نے اپنے ڈیڈی سے فرمائش کی کہ وہ اسے ٹریول ایجنسی کھلوا دے تاکہ تم اس کا وہی حشر کرو جو ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا ہوا۔ افتخار قریشی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ توصیف نے اپنی ناکامیابی کی عجیب توجہ پیش کی۔ ڈیڈی، ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے فلاپ ہونے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں، اس کی کوئی اور ہی وجہ تھی۔ اور وہ وجہ کیا تھی؟ دراصل نام کے بھی بہت اثرات ہوتے ہیں، توصیف نے مبہم لہجے میں کہا۔ افتخار نے پوچھا، تم مجھے کیا باور کرانا چاہتے ہو؟ توصیف نے کہا، آپ نے ایجنسی کا نام خاصا دقیانوسی رکھ دیا تھا۔ شوبز کے کاروبار کے لیے کوئی بھڑکتا ہوا نام ہونا چاہیے تھا۔ شاید تم یہ بات بھول رہے ہو کہ اسی نام سے میں ایک کامیاب فیکٹری چلا رہا ہوں۔ افتخار نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ توصیف بولا، ہر نام ہر ایک کو راس نہیں آتا ڈیڈی۔ افتخار نے بیٹے سے زیادہ بحث کرنا مناسب نہ سمجھا، مگر توصیف نے صبح شام اپنی ضد جاری رکھی۔ وہ اپنی ممی کو بھی اپنے حق میں ہموار کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ نتیجتاً ممی ڈیڈی نے اس کی ضد کے سامنے ہتھیار پھینک دیے۔ توصیف نے اسکائی برڈ کے نام سے ٹریول ایجنسی کھول کر کام کا آغاز کر دیا، مگر بنیادی طور پر وہ چونکہ خود نہ تجربہ کار اور غیر سنجیدہ تھا، اس لیے یہ ایجنسی بھی چلا کر نہیں دی۔ ایک تیسری کوشش کے طور پر اس نے ڈریم لینڈ کے نام سے اسٹیٹ ایجنسی کھول لی۔ افتخار نے اسے ہر ممکن تعاون سے نوازا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا عملی میدان میں کچھ کر دکھائے، مگر شاید بیٹے کی کامیابی دیکھنا اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ ڈریم لینڈ اسٹیٹ ایجنسی بھی چند ماہ کے بعد قریشی ایڈورٹائزنگ اور اسکائی برڈ ٹریول ایجنسی کے مانند بیٹھ گئی۔ توصیف نے اپنی کاروباری صلاحیتوں کو مزید آزمانے کی کوشش نہیں کی۔ 1 سال اس تگ و دو کے بعد وہ اپنی پرانی روش پر لوٹ آیا، نہ پڑھائی لکھائی اور نہ کام کاج، بس اپنے ڈیڈی کی دولت اور اس کی تفریحات۔ افتخار قریشی ان حالات میں کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا، سو وہ یہی کرتا رہا۔ اس کی بڑی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا ایک کامیاب بزنس مین بنے، لیکن اس کی یہ خواہش توصیف کے عمل سے مشروط تھی، اور توصیف اس معاملے میں قابل بھروسہ ثابت نہیں ہوا تھا۔ یہ سب تو چل رہا تھا کہ ایک افسوسناک واقعہ ظہور پذیر ہوا۔ 2 سال قبل افتخار قریشی کو دل کا معمولی سا اٹیک ہوا۔ حملہ اچانک اور نچلی سطح کا تھا، اس لیے وہ جلد ہی سنبھل گیا، مگر یہ ابتدا تھی، ایک وارننگ تھی۔ اب اسے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی۔ انہی دنوں افتخار نے مستقبل کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ کیا۔ یہ بات تو ظاہر تھی کہ افتخار کے بعد اس کا سب کچھ شمسا اور توصیف ہی کا تھا، مگر کسی ممکنہ بگاڑ سے بچاؤ کی خاطر اس نے اپنی دولت اور جائیداد کی تقسیم کو ضروری سمجھا۔ وہ توصیف کے لچھنوں سے بخوبی آگاہ تھا، اس لیے چاہتا تھا کہ ماں بیٹے کے درمیان کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو۔ کافی سوچ بچار اور حساب کتاب کے بعد اس نے قریشی انجینئرز کے علاوہ اپنا شاندار رہائشی بنگلہ اپنی چہیتی بیوی شمسا کے نام کر دیا۔ مذکورہ بنگلہ BECH سوسائٹی کے سب سے پوش بلاک میں واقع تھا۔ شمسا کے استعمال میں رہنے والی گاڑی پہلے ہی اس کے نام تھی۔ شمسا کا ایک ذاتی بینک اکاؤنٹ بھی تھا جس میں ہر وقت ایک معقول رقم موجود رہتی تھی۔ طارق روڈ اور کلفٹن کے علاقے میں افتخار قریشی کے 2 لگژری فلیٹ بھی تھے جو کرائے پر اٹھے ہوئے تھے۔ اس نے وہ دونوں فلیٹ توصیف کے نام کر دیے۔ علاوہ ازیں اس کے نام سے ایک بھاری رقم بینک میں فکس کروا دی، جس کو استعمال میں لانے کے لیے شمسا کی قانونی اجازت ضروری تھی۔ ایک گاڑی توصیف کے تصرف میں تھی، البتہ اس کا بینک اکاؤنٹ عموماً خالی ہی رہتا تھا۔ افتخار نے اس تقسیم میں یہ خاص خیال رکھا کہ شمسا کا پلڑا بھاری رہے، کیونکہ اسے یقین تھا کہ شمسا دولت کی قدر کرنا جانتی تھی۔
دوسری جانب وہ توصیف کو چاہے کتنا بھی نواز دیتا، اس نے سب کچھ برابر کر دینا تھا۔ پھر یہ بھی تھا کہ شمسا کی پوزیشن اگر مضبوط اور مستحکم رہتی تو وہ توصیف کو ہر مشکل میں سنبھالا دے سکتی تھی۔ یہ تھے وہ حالات جن میں افتخار قریشی اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا کہ اچانک اسے شمسا کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ اب وہ تھانے کی حوالات کی آنی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا تفتیشی مراحل سے گزر رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وقت بڑی ظالم چیز ہے، شاید یہ جملہ ایسے ہی مواقع کے لیے وجود پایا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اجمل شاہ کی زبانی مجھے چند باتوں کا علم ہوا، مگر سرے دست ان کا تذکرہ ضروری نہیں سمجھتا۔ عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب موقع پر وہ نکات آپ کے سامنے لاؤں گا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے چلان پیش کر دیا۔ پہلی پیشی پر جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ میں نے اپنے وکالت نامہ مع درخواست ضمانت عدالت میں دائر کر چکا تھا۔ اس موقع پر میں نے اپنے موکل کی ضمانت کے حق میں دلائل دیے، مگر مجھے اس مقصد میں کامیابی نہیں ہو سکی۔ یہ خلاف توقع نہیں تھا۔ قتل کے ملزم کی ضمانت تقریباً ناممکن ہی ہوتی ہے۔ پھر پولیس نے جو چالان عدالت میں پیش کیا تھا اس کی روشنی میں تو یہ اور بھی دشوار کام تھا۔ چنانچہ ملزم افتخار قریشی کو جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل کسٹڈی ہو گئی۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو اجمل شاہ خاصا اداس تھا۔ میں نے اس کی اداسی کا سبب جاننا چاہا تو وہ کمزور سی آواز میں بولا، بیگ صاحب، ہمیں تو پہلے ہی مرلے پر ناکامیابی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ میں نے کہا، آپ قطعاً غلط سوچ رہے ہیں۔ تو جو کچھ بھی ہوا اچھا ہی ہوا؟ اس نے سوال کیا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ اچھا ہوا اگر میرے موکل کی ضمانت نہیں ہو سکی، مگر میں اس کی توقع کر رہا تھا، اور شاید میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ قتل کے ملزم کی ضمانت بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ ہاں، آپ نے بتایا تو تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، بس تو پھر آپ اتنے اداس نہ ہوں۔ میں نے کہا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی تو کیس عدالت میں لگا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ گویا آپ کو کامیابی کی پوری امید ہے۔ بالکل پوری امید ہے بھائی، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے بیگ صاحب۔ میں تو افتخار صاحب کے بارے میں بہت فکر مند ہوں۔ ان کی جانب سے سرگرمی دکھانے کے لیے اور کوئی ہے بھی تو نہیں۔ بیوی چل بسی، وہ خود جیل چلے گئے، اور ان کا بیٹا خیر توصیف کا تو ذکر کرنا ہی فضول ہے۔ وہ بڑا نالائق لڑکا ہے، اسے چاہیے تھا کہ باپ کا سہارا بنتا، مگر وہ اب تک تو باپ کے سہارے ہی چل رہا تھا۔ آئندہ اللہ کو جو منظور۔ اپنی بات ختم کر کے اجمل شاہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، آپ اپنے ذہن کو فکر مندی کے خیالات سے خالی کر دیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ قدرے مطمئن ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ آئندہ پیشی پر عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا۔ استغاثہ کی جانب سے اچھے خاصے گواہ پیش کیے گئے، لیکن میں یہاں صرف اہم گواہوں کا ہی تذکرہ کروں گا۔ سب سے پہلے میڈیکو لیگل افسر گواہی کے لیے کٹہرے میں آیا۔ اس نے حلف اٹھانے کے بعد اپنی تفصیلی رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ کے مطابق شمسا کنول کی موت 25 اور 26 جنوری کی درمیانی شب 11 اور 1 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ موت کا سبب ایک سریع الاثر زہر تھا جس نے شمسا کی زندگی کا چراغ گل کر دیا تھا۔ گواہ نے اپنی رپورٹ میں اس بات کی وضاحت کی تھی کہ مقتول کو مذکورہ زہر دودھ میں ملا کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد کیمیکل ایگزامینر کی باری آئی۔ کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ کے مطابق شمسا کی ہلاکت کا سبب بننے والا زہر بے رنگ، بے بو اور بے ذائقہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آسانی سے اور کسی قسم کا شک کیے بغیر دودھ پی گئی۔ وہ اپنی بے خبری میں ایک خطرناک چیز کو اپنے معدے میں اتار چکی تھی، لہٰذا اس کی موت واقع ہو جانا یقینی بات تھی۔ مذکورہ زہر چٹکی بجاتے میں کام کرتا تھا۔ پولیس نے اپنی تفتیشی رپورٹ یعنی چلان میں وجہ قتل انتقام کو بتایا تھا۔ پولیس کا موقف یہ تھا کہ ملزم اپنی بے وفا بیوی کو عبرتناک سزا دینا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے شمسا کو ایک خطرناک زہر دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کو ایک طویل عرصے سے یہ شک تھا کہ اس کی بیوی شمسا کنول اس سے بے وفائی کے مرتکب ہو رہی تھی۔ اس نے شمسا سے باز پرس کی تو اپنے طرز عمل سے صاف مکر گئی۔ چنانچہ ملزم نے انتقام اور اسے زہر دے کر مار ڈالا۔ بعد ازاں خود فون کر کے پولیس کو اطلاع دے دی
کہ اس کی بیوی نے خودکشی کر لی ہے۔ پولیس نے یہ موقف بتایا تھا کہ ملزم اپنی دولت و جائیداد کو واپس اپنے قبضے میں لانا چاہتا تھا۔ وہ جذبات میں آ کر فیکٹری اور بنگلہ وغیرہ شمسا کے نام لگا چکا تھا، مگر جب اسے معلوم ہوا کہ وہ جس کی محبت میں اتنی قربانیاں دے رہا ہے وہ ایک بے وفا بیوی ثابت ہو رہی ہے، تو ملزم نے اسے جان چھڑانے کا ایک منصوبہ بنا لیا۔ اس نے کہیں سے ایک نہایت مؤثر و خطرناک زہر حاصل کیا۔ وہ جانتا تھا کہ سونے سے پہلے شمسا ایک گلاس دودھ پینے کی عادی تھی۔ اس نے شمسا کے دودھ میں زہر ملا دیا۔ پھر اگلی صبح جب اسے یقین ہو گیا کہ شمسا زندگی کی قید سے رہائی حاصل کر چکی ہے تو اس نے فون کر کے پولیس کو اپنے گھر بلا لیا۔ اس نے ایک قتل کو خودکشی کا رنگ دینے کی بھرپور کوشش کی تھی، مگر پولیس کے مطابق وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے تھے اور انہوں نے ملزم کے دفتر کی تلاشی لے کر قاتل زہر کی شیشی برآمد کر لی تھی۔ پولیس نے اپنے تئیں میرے موکل کو پھانسی لٹکانے کا پورا بندوبست کر ڈالا تھا، مگر میں مطمئن تھا۔ مجھے ملزم کی بے گناہی کا یقین تھا۔ ایک وکیل کو جب تک اپنے موکل کی بے گناہی کا یقین نہ ہو اس وقت تک وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ میں نے ایک تجربہ کار اور سمجھدار قانون پسند وکیل کی بات کی ہے، ورنہ ہمارے یہاں ہر قسم کے وکیل پائے جاتے ہیں۔ میرے موکل افتخار قریشی کے بنگلے پر کل 4 افراد ملازم تھے۔ بنگلے کا گارڈ نما چوکیدار گلاب خان، گھریلو ملازمہ وحیدہ، خانسامہ انور علی اور ڈرائیور محمد حسین۔ یہ ڈرائیور عموماً شمسا کی گاڑی چلاتا تھا۔ افتخار اپنی گاڑی خود ڈرائیو کرتا تھا۔ خانسامہ انور علی کا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ وہ 24 گھنٹے کا ملازم تھا اور بنگلے کے عقبی حصے میں بنے سرونٹ کوارٹر میں رہتا تھا۔ اوپر کے کام کاج کے لیے وحیدہ موجود تھی۔ وہ روزانہ صبح 9 بجے آتی تھی اور شام کو 5 بجے چلی جاتی تھی۔ اس کی رہائش منظور کالونی میں تھی۔ چوکیدار گلاب خان گیٹ کے ساتھ بنے ہوئے چھوٹے سے کمرے میں رہتا تھا۔ وہ سال میں 1 مرتبہ اپنے آبائی گاؤں چھٹی پر جاتا تھا۔ ڈرائیور محمد حسین خدا داد کالونی میں رہتا تھا اور اس کی ڈیوٹی صبح 9 بجے سے شام 7 بجے تک ہوتی تھی۔ استغاثہ کے گواہوں میں یہ 4 افراد شامل تھے۔ ان میں سے پہلے وحیدہ گواہی کے لیے پیش ہوئی۔ اس نے حلف اٹھانے کے بعد اپنا مختصر بیان ریکارڈ کروایا، پھر وکیل استغاثہ جرا کے لیے اس کے کٹہرے کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس نے ایک طائرانہ نگاہ حاضرین عدالت پر ڈالی، پھر وحیدہ سے پوچھا، وحیدہ بی بی، آپ ملزم کو کب سے جانتی ہیں؟ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولی، لگ بھگ 5 سال سے۔ اس کا مطلب ہے شہانے سے پہلے آپ ملزم سے واقف نہیں تھیں؟ جی بالکل، وہ جلدی سے بولی، اس کا یہی مطلب ہے۔ اور بیگم صاحبہ شمسا کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکی۔ آپ شمسا کو کب سے جانتی تھیں؟ وحیدہ نے جواب دیا، جناب میں بیگم صاحبہ اور صاحب جی کو 5 سال ہی سے جانتی ہوں۔ اس سے پہلے میں ان دونوں میں سے کسی سے واقف نہیں تھی۔ آپ تقریباً پورا دن ملزم کے گھر میں کام کرتی ہو؟ وکیل استغاثہ نے دوسری زاویے سے سوال کیا۔ ان 5 سالوں میں آپ اس گھر اور گھر میں رہنے والے افراد کے مزاج اور معاملات سے تو اچھی طرح آگاہ ہو چکی ہوں گی۔ وحیدہ نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، پھر تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ پچھلے کچھ عرصے سے دونوں میاں بیوی میں خاصی کشیدگی چل رہی تھی۔ جی ہاں، میں نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی تھی۔ وحیدہ نے تائید کی، کیا کبھی آپ نے اس کشیدگی کا عملی مظاہرہ بھی دیکھا؟ جی ہاں، 1-2 مرتبہ ایسا اتفاق ہوا ہے۔ وکیل استغاثہ نے جرا ختم کر دی اور اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میرے خیال میں یہ ایک رسمی سی جرا تھی۔ اس سے وکیل استغاثہ محض یہ بات عدالت کے ریکارڈ پر لانا چاہتا تھا کہ ملزم اور اس کی بیوی کے درمیان انبن پائی جاتی تھی۔ استغاثہ کے موقف کو مضبوط بنانے کے لیے اس قسم ہی کی شہادتوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر وجہ قتل شمسا کی بے وفائی کو ظاہر کیا گیا تھا، جس کے لیے میاں بیوی میں کشیدگی کا ہونا ضروری تھا۔ میں اپنی باری میں جرا کے لیے استغاثہ کی گواہ وحیدہ بی بی کے پاس چلا آیا۔ میں نے پہلا سوال کیا، وحیدہ بی بی، کیا واقعی تم عرصہ 5 سال سے میرے موکل کے بنگلے پر کام کر رہی ہو؟ اس میں کیا شک ہے جی؟ وہ آنکھیں مٹکا کر بولی، آپ تصدیق کرنا چاہیں تو صاحب جی سے پوچھ لیں۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، اگر ضرورت پڑی تو تمہارے صاحب جی سے بھی پوچھا جائے گا، فی الحال تم میرے سوالوں کا ٹھیک جواب دو۔ میں نے تو پہلے بھی ٹھیک جواب ہی دیا ہے جی، وہ ایک ادا سے بولی۔ وحیدہ کی عمر لگ بھگ 45 سال رہی ہوگی۔
مگر وہ اپنی عمر سے کافی کم دکھائی دیتی تھی۔ پھر اس کی حرکات و سکنات میں ایک بانکا پن بھی پایا جاتا تھا۔ میں نے وحیدہ کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے پوچھا، وحیدہ بی بی، تم نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ 5 سال کے عرصے کے دوران میں تم اس گھر اور گھر میں بسنے والے افراد کے مزاج سے بخوبی آگاہ ہو چکی ہو۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی ہاں، میں نے وکیل استغاثہ کو یہی جواب دیا تھا۔ میں نے کہا، اور تم نے یہ بھی بتایا ہے کہ میرے موکل اور اس کی بیوی میں اچھی خاصی کشیدگی پائی جاتی تھی۔ وحیدہ نے ایک مرتبہ پھر اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اس کشیدگی کی نوعیت کیا تھی؟ وہ اپنے مخصوص انداز میں آنکھیں مٹکاتے ہوئے الجھن زدہ لہجے میں بولی، وکیل صاحب، میں آپ کے سوال کا مطلب نہیں سمجھی۔ میں نے کہا، میں نے ایسی کوئی مشکل بات تو نہیں پوچھ لی، تھوڑی وضاحت کر دے تو مہربانی ہوگی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، وحیدہ بی بی، میں تم سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میرے موکل اور اس کی بیوی کے درمیان پائی جانے والی کشیدگی کا سبب کیا تھا؟ وہ گھٹ سے بولی، صاحب جی کو بیگم صاحبہ پر شک ہو گیا تھا۔ کس قسم کا شک؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ وہ جی، وہ رک رک کر بولی، صاحب جی کو شک تھا کہ بیگم صاحبہ ان سے بے وفائی کر رہی ہیں۔ یہ شک تمہارے خاوند جی کو تم پر کیوں نہیں ہوا تھا؟ میں نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ مجھ پر کیوں جی؟ وہ گڑبڑا گئی۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور پوچھا، وحیدہ بی بی، تم منظور کالونی میں رہتی ہو نا؟ جی ہاں، میں منظور کالونی میں ہی رہتی ہوں۔ تم شادی شدہ بھی ہو؟ جی ہاں۔ تمہارے 4 بچے بھی ہیں؟ جی ہاں، بالکل ہیں۔ اس کے باوجود بھی؟ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور چپتے ہوئے انداز میں کہا، تم اپنے شوہر سے بے وفائی کے مرتکب ہوتی رہتی ہو۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر تیز آواز میں کہا۔ وکیل صفائی معزز گواہوں کے کردار کشی کر رہے ہیں۔ میں عدالت سے استدعا کرتا ہوں کہ فاضل وکیل کو ایسی حرکتوں سے باز رکھا جائے۔ جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، بیگ صاحب، آپ استغاثہ کی گواہ وحیدہ بی بی سے اس قسم کا سوال پوچھ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے مؤدبانہ انداز میں کہا، جناب عالی، میں صرف حقائق کو سامنے لا رہا ہوں۔ معزز عدالت کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ استغاثہ کا گواہ شہادت کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ وکیل استغاثہ نے جو شیلے لہجے میں مجھ سے دریافت کیا، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ استغاثہ کی گواہ اپنے شوہر سے بے وفائی کے مرتکب ہوتی رہتی ہے؟ وکیل مخالف کے جوش کو سوا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ میرے فاضل دوست، آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ عدالت میں ہر بات کو ثابت کرنا پڑتا ہے، اس لیے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کی سچائی کے لیے میرے پاس ٹھوس ثبوت بھی ہیں۔ میں وہی تو جاننا چاہتا ہوں، وکیل استغاثہ نے بپھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے روئے سخن کٹہرے میں کھڑی استغاثہ کی گواہ وحیدہ بی بی کی جانب موڑتے ہوئے کہا، وحیدہ بی بی، کیا یہ غلط ہے کہ کچھ ہی عرصے قبل میرے موکل نے تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا؟ تم سامنے والے بنگلے کے چوکیدار سے رسم و راہ بنانے میں مصروف تھیں۔ میرے اس انکشاف پر وحیدہ کن اکھیوں سے وکیل استغاثہ کو دیکھنے لگی۔ میں نے دوسرا حملہ کیا، کیا یہ بات بھی غلط ہے کہ ایک موقع پر تم نے اپنے چھوٹے صاحب کو بھی رجھانے اور لبھانے کی بھرپور کوشش کی تھی؟ وہ تو شمسا نے تمہاری چوری پکڑ لی، ورنہ توصیف تو خود بھی اسی میدان کا کھلاڑی ہے۔ وہ منمنائی، وہ جی دراصل بیگم صاحبہ کو غلط فہمی ہو گئی تھی، ورنہ ایسی تو کوئی بات نہیں تھی۔ ہنسی مذاق کرنا کوئی جرم تو نہیں؟ ہر چیز جب حد سے تجاوز کر جائے تو وہ جرم کے زمرے میں داخل ہو جاتی ہے۔ میں نے تیکھے لہجے میں کہا، تم اچھی طرح سمجھ رہی ہو میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ وہ کمزور سی آواز میں اپنا دفاع کرتے ہوئے بولی، میں نے آپ کو بتایا ہے نا جی، بیگم صاحبہ اور صاحب جی کو غلط فہمی ہو گئی تھی۔ تم بڑی خوش فہم ہو وحیدہ، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، جو یہ سمجھ رہی ہو کہ دوسروں کو تمہارے بارے میں غلط فہمی ہو گئی تھی۔ وہ مدد طلب نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھنے لگی۔ وکیل استغاثہ نے اس کی دستگیری کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، وکیل صفائی غیر ضروری باتوں میں الجھ کر معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ اگر ان کے پاس پوچھنے کے لیے کوئی سوال نہیں بچا تو میں استغاثہ کا دوسرا گواہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے جواباً کٹہرے میں کھڑی وحیدہ سے پوچھا، وحیدہ بی بی، تم روزانہ کتنے بجے ڈیوٹی پر آتی ہو؟
اس نے جواب دیا، صبح 9 بجے تک میں بنگلے پر پہنچ جاتی ہوں۔ اور چھٹی کتنے بجے کرتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا، شام 5 بجے۔ کیا تم کوئی ہفتہ وار یا ماہ وار چھٹی بھی کرتی ہو؟ جی ہاں، میں نے ہفتے میں ایک چھٹی کرتی ہوں۔ کون سے دن تمہاری چھٹی ہوتی ہے؟ جس دن صاحب جی گھر پر ہوتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، تمہارا مطلب ہے ہفتہ وار عام تعطیل کے روز؟ جی ہاں، میں اسی دن چھٹی کرتی ہوں جب سبھی لوگ چھٹی کرتے ہیں۔ میں اصل موضوع کی طرف آگے اور پوچھا، وحیدہ بی بی، تم نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ تم نے اپنے صاحب جی اور بیگم صاحبہ کے درمیان مبینہ کشیدگی کا عملی مظاہرہ بھی کئی بار دیکھا ہے۔ کئی مرتبہ نہیں، وکیل استغاثہ فوراً بیچ میں کود پڑا۔ معزز گواہ نے بتایا تھا کہ اس نے 1-2 مرتبہ اس کشیدگی کا عملی مظاہرہ دیکھا تھا۔ اس یاد دہانی کا شکریہ میرے فاضل دوست، میں نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا۔ جج نے مجھے تاکید کی، بیگ صاحب، آپ اپنے سوالیہ جملے میں سے کئی مرتبہ کے الفاظ کو 1 یا 2 مرتبہ سے بدل کر جرا جاری رکھیں۔ میں نے جج کی ہدایت کے مطابق وحیدہ سے سوال کیا، پھر پوچھا، کیا تم کشیدگی کے عملی مظاہرے کی وضاحت کرو گی؟ وضاحت کیا کروں جناب، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ بس دونوں آپس میں ایک دوسرے کو کھری کھری سناتے تھے۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے تبصرہ کرنے والے انداز میں کہا، بس جی، جب میاں بیوی کے درمیان سے اعتبار اٹھ جائے تو پھر صبح شام اسی قسم کے واقعات پیش آتے ہیں۔ میں نے اس کے نادر و نایاب تبصرے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، وحیدہ بی بی، میری معلومات کے مطابق افتخار قریشی اور شمسا عموماً ایک ساتھ ہی گھر سے نکلتے تھے اور وہ تقریباً 11 بجے فیکٹری کے لیے گھر سے روانہ ہوتے تھے۔ چند لمحات کا وقفہ دے کر میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، شمسا روزانہ 5 بجے فیکٹری سے واپس آتی تھی، جبکہ افتخار قریشی 7-8 بجے تک لوٹتا تھا۔ پھر تم نے انہیں کس وقت آپس میں کشیدگی کا عملہ مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھ لیا؟ تم تو صبح 9 بجے سے 5 بجے تک بنگلے پر رہتی ہو۔ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ ان کے ساتھ ہی تم بھی فیکٹری جاتی تھی، اور یہ کہ تم نے ان پر گہری نظر رکھی ہوئی تھی؟ وہ جی، میں نے انہیں چھٹی کے روز لڑتے جھگڑتے دیکھا تھا، وہ بے ساختہ بولی۔ بہت خوب، میں نے استہزائیہ انداز میں کاٹدار نظر سے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا۔ اس دوران میں وحیدہ نے بھانپ لیا تھا کہ کوئی غلط بات منہ سے نکل چکی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی یا کوئی نیا جھوٹ تراشتی، میں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ تم کون سی چھٹی کا ذکر کر رہی ہو وحیدہ بی بی؟ وہ جی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے اور کیا نہ بولے۔ میں نے اس کی بھوکھلاہٹ سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور سخت لہجے میں کہا، وحیدہ بی بی، تھوڑی دیر پہلے تم معزز عدالت کے روبرو اس بات کا اقرار کر چکی ہو کہ عام تعطیل کے دن تم ڈیوٹی پر نہیں آتی تھیں، اور اب کہہ رہی ہو کہ تم نے چھٹی کے دن اپنے صاحب جی اور بیگم صاحبہ کو لڑتے جھگڑتے دیکھا تھا۔ تمہارے کون سے بیان کو سچ سمجھا جائے؟ دونوں کو وہ شدید الجھن کا شکار نظر آتی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ جج نے اسے سرزنش کی، بی بی، یہ عدالت کا کمرہ ہے، جو بھی کہنا ہے سوچ سمجھ کر کہو، تمہارا بیان تمہیں کسی بڑی مصیبت میں گرفتار کرا دے گا۔ وکیل صاحب کے سوال کا واضح جواب دو۔ وحیدہ نے جواب دیا، میں کبھی کبھی چھٹی کے روز بھی بنگلے پر کام کرنے آ جاتی تھی، اور اسی روز یہ میاں بیوی آپس میں جھگڑا کرتے تھے۔ میرے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ ہے نا یہی بات؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں جی؟ وہ جواب دینے کی بجائے نظر چرا کر وکیل استغاثہ کو دیکھنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ اس روز اجمل شاہ کے چہرے پر قدر اطمینان پایا جاتا تھا۔ توصیف بھی اس دن اس کے ساتھ عدالت آیا تھا، مگر باقاعدہ جرا شروع ہونے سے پہلے ہی اسے کوئی ضروری کام یاد آ گیا اور چپکے سے وہ عدالت کے کمرے سے کھسک گیا تھا۔ عدالت کے برآمدے میں میرے ساتھ داخل ہوتے ہوئے اجمل شاہ نے کہا، دیکھ صاحب، آج تو آپ نے بڑی زبردست جرا کی ہے۔ اس میں زبردست والی کون سی بات تھی؟ میں نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ وہ جوشیلے لہجے میں بولا، جناب آپ نے تو وحیدہ کی بولتی بند کر دی ہے۔ ہاں یہ بات تو ہے، میں نے بدستور سرسری انداز میں کہا۔ کیا وحیدہ کے آنگ بٹکے والی بات آپ کو افتخار صاحب نے بتائی تھی؟ ظاہر ہے، اور کون بتا سکتا تھا؟
اس کا مطلب ہے انہوں نے آپ کو اور بھی بہت سی مفید باتیں بتائی ہوں گی، وہ کریدنے والے انداز میں بولا۔ میں نے اجمل شاہ کو ٹالنے کی خاطر کہا، شاہ جی آپ سے کیا پردہ ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت وہی ہے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں، یہ افتخار قریشی نے مجھے جو کچھ بتایا ہے وہ کم و بیش آپ کو بھی معلوم ہی ہے۔ اس سلسلے میں اس نے زیادہ اصرار نہیں کیا اور مطمئن لہجے میں بولا، اچھا ہوا کہ توصیف عدالت کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی جا چکا تھا جب آپ نے وحیدہ پر جرح کرتے ہوئے اس کا تذکرہ کیا تھا۔ اگر وہ موجود ہوتا تو پھر کیا ہو جاتا؟ ہونا کیا تھا جناب، وہ سسری لہجے میں بولا، خام خواہ بیچارے کو بھری عدالت کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑتی۔ میں نے کہا، اس گماش کے لوگ کبھی شرمندہ نہیں ہوتے شاہ جی، یہ تو آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، اس نے تائید کی۔ اس بات کا مجھے ذاتی تجربہ ہے بیگ صاحب، اجمل شاہ نے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، سب سے زیادہ اسے میں ہی سمجھتا ہوں، وہ مجھے انکل کہتا ہے، اور بلا شبہ اگر وہ کسی کی بات پر دھیان دیتا ہے تو وہ کسی میں ہی ہوں۔ میری تو پوری کوشش تھی اور اب بھی ہے کہ وہ افتخار صاحب کے کاروبار کو سنبھال لے، چلتا ہوا بزنس ہے، اسے زیادہ محنت بھی نہیں کرنا پڑے گی، مگر اس طرف اس کی طبیعت مائل نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، ہاں حقیقت تو یہی ہے۔ خیر، اجمل شاہ نے ذومعنی انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے اسے مصافحہ کر کے پارکنگ لاٹ کی جانب بڑھ گیا جہاں میری گاڑی کھڑی تھی۔ گواہوں والے کٹہرے میں انور علی کھڑا تھا۔ انور کو میرے موکل کے پاس کام کرتے ہوئے طویل عرصہ ہوا تھا۔ وہ ایک دبلا پتلا شخص تھا، اس کی عمر 55 کے قریب تھی۔ اس حوالے سے وہ افتخار قریشی کا ہم عمر ہی تھا۔ وہ دنیا میں بالکل تنہا تھا، اس لیے مستقل طور پر وہ بنگلے ہی میں رہتا تھا۔ اسے مقامی کھانوں کے علاوہ کئی غیر ملکی ڈشیں تیار کرنا بھی آتی تھیں۔ اس وقت وہ ہلکے نیلے رنگ کے شلوار سوٹ میں ملبوس تھا۔ وکیل استغاثہ نے انور علی کا بیان ریکارڈ ہونے کے بعد اپنی جرح کا آغاز کیا۔ اس کے سوالوں میں جان نہیں تھی، اسے صرف اس لیے استغاثہ کے گواہوں میں شامل کیا گیا تھا کہ جائے وقوع پر پولیس والوں نے اس سے بھی پوچھ تاچھ کی تھی، اور جب تک انہیں افتخار قریشی کے دفتر سے زہر والی شیشی نہیں ملی تھی وہ انور علی ہی کو مشکوک نظروں سے دیکھتے رہے تھے، کیونکہ رات کو دودھ گرم کر کے وہی شمسا کو دیتا تھا۔ اپنی باری پر میں اٹھ کر گواہوں والے کٹہرے کے نزدیک آ گیا اور انور علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، انور علی، کیا اس سے پہلے بھی کبھی تم نے کسی عدالت میں گواہی دی ہے؟ نہیں جناب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، یہ میرا پہلا موقع ہے۔ تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کے سامنے حلف اٹھایا ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، حلف اٹھانے کے بعد صرف اور صرف سچ ہی بولا جاتا ہے، اتنا تو جانتے ہی ہوگے۔ جانتا ہوں جی، اس نے کہا، اور میں نے سب کچھ سچ بتایا ہے۔ میں نے پوچھا، تمہیں ملزم کے بنگلے پر کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 10 سال پورے ہو گئے، 11واں چل رہا ہے۔ اس دوران میں تم نے اپنے مالک یعنی افتخار قریشی کو کیسا پایا ہے؟ وہ طبیعت کے بہت اچھے انسان تھے، اور شمسا، وہ بھی انتہائی مہربان خاتون تھیں۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، دیرینہ ملازمین اپنے خلیق، شفیق اور خیال رکھنے والے مالکان کی جدائی پر جذباتی ہو ہی جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا انور علی بھی آپ دیدہ ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا، استغاثہ کے گواہ نے دعویٰ کیا ہے کہ دونوں میاں بیوی یعنی افتخار قریشی اور شمسا آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے گواہ کا دعویٰ جھوٹا ہے، یعنی تم نے انہیں کبھی لڑتے جھگڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ تو بڑے پیار محبت اور اتفاق سے رہتے تھے جناب، وہ سادگی سے بولا۔ میں نے فاتحانہ نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھا، وہ غصیلی نگاہ سے گواہ انور علی کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے دوبارہ انور علی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ انور علی، تمہیں معلوم ہے کہ تم یہاں استغاثہ کے گواہ کی حیثیت سے آئے ہو؟ جی ہاں، مجھے معلوم ہے۔ اس کے چہرے پر سادگی ہی سادگی تھی۔ میں نے کہا، اور کیا تمہیں پتا ہے کہ استغاثہ کے گواہ کو یہاں کٹہرے میں کھڑے ہو کر کیا کرنا ہوتا ہے؟ مجھے بتایا گیا تھا کہ مجھ سے بہت آسان سوال پوچھے جائیں گے۔ میں نے کہا، انور علی، یا تو تم انتہائی سادہ لو ہو یا پھر بے وقوف ہو۔ میں نے بے وقوفی والی کون سی بات کی ہے جناب؟ وہ حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ انور علی، میری بات دھیان سے سنو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم یہاں استغاثہ کے گواہ کی حیثیت سے لائے گئے ہو، اور استغاثہ افتخار قریشی کو شمسا کا قاتل سمجھتا ہے۔ تمہیں اس سلسلے میں گواہی دینا ہے۔
جناب یہ کیا چکر ہے؟ وہ پریشان ہو گیا۔ میں نے پوچھا کیا تم بھی ایسا ہی سمجھتے ہو کہ تمہارے مالک افتخار قریشی نے دودھ میں زہر ملا کر اپنی بیوی کو پلا دیا ہے؟ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا جناب۔ کیا نہیں سوچ سکتے انور علی؟ کہ وہ اٹکتے ہوئے بولا، افتخار صاحب اپنی بیوی کی جان بھی لے سکتے ہیں۔ استغاثہ کا تو یہی موقف ہے میرے بھائی، میں نے کہا۔ وہ بولا، وکیل صاحب سچی بات تو یہ ہے کہ میں پولیس کے ڈر سے گواہی دینے آ گیا ہوں۔ پولیس کے ڈر سے کیوں؟ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے پوچھا۔ انور علی نے بتایا، جناب وہ تو مجھے ہی گرفتار کرنے کے چکر میں تھے۔ ان کا اصرار تھا کہ میں نے ہی دودھ میں زہر ملا کر بیگم صاحبہ کو ہلاک کیا ہے۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ مجھ پر مہربان ہو گئے۔ انہوں نے اس شرط پہ میری جان بخش دی کہ مجھے استغاثہ کے گواہ کی حیثیت سے بیان دینا ہوگا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ عدالت کے کمرے میں اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں نے طنزیہ انداز میں کیس کی تفتیشی افسر کی جانب دیکھا۔ انور علی کا بیان استغاثہ کے خلاف جاتا تھا۔ میں انور علی کو یہ تو نہیں بتا سکتا تھا کہ پولیس نے اچانک اس کی جان چھوڑ کر افتخار قریشی کو کیوں گرفتار کر لیا تھا۔ زہر والی شیشی کی بازیابی کا قصہ اس کے پلے نہیں پڑ سکتا تھا۔ میں اب تک کی گفتگو سے بخوبی اندازہ لگا چکا تھا کہ انور انتہائی سیدھا سادہ انسان تھا۔ استغاثہ نے اسے گواہوں کی فہرست میں شامل کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ میں نے انکوائری افسر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آئیو صاحب آپ کیا فرماتے ہیں بیچ اس مسئلے کے؟ کس مسئلے کے بیچ؟ وہ بے اختیار بول اٹھا۔ میں نے مسئلے کی نشاندہی کی، پھر کہا، استغاثہ کا گواہ معزز عدالت کے سامنے انکشاف کر رہا ہے کہ اسے زبردستی گواہوں میں شامل کیا گیا ہے۔ ابھی آپ نے بھی اس کی زبانی سنا ہوگا کہ اسے استغاثہ کے موقف کے بارے میں قطعاً کوئی علم نہیں تھا۔ اگر اسے اس کیس میں ملوث کرنے کے حوالے سے ڈرایا یا دھمکایا نہ جاتا تو وہ گواہی دینے عدالت میں نہ آتا۔ جناب ہمارے ملک میں یہ بہت بڑی خرابی ہے، تفتیشی افسر نے خجالت آمیز نظر سے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ عین وقت پر گواہ منحرف ہو جاتا ہے اور استغاثہ دیکھتا کا دیکھتا رہ جاتا ہے۔ حالانکہ ہم نے انور علی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی، مگر آپ دیکھ لیں وہ کس خوبصورتی سے اپنی لا علمی اور ہماری زیادتی کی اداکاری کر رہا ہے۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، آئیو صاحب استغاثہ کا گواہ اگر استغاثہ کے خلاف بول رہا ہے تو اس سے استغاثہ کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے۔ آپ خواہ خواہ ہمارے ملک کو الزام نہ دیں، یہ ملک ہم سے نہیں بلکہ ہم سب اس ملک سے ہیں۔ استغاثہ کی جانب سے اگلا گواہ افتخار قریشی کا چوکیدار گلاب خان گواہی کے لیے پیش ہوا۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے انکوائری افسر کو جو لمبا چوڑا لیکچر پلایا تھا اس کی گونج ابھی تک عدالت کے کمرے میں موجود تھی۔ وکیل استغاثہ نے مختصر سی جرح کے بعد گلاب خان کو فارغ کر دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وقوع کے وقت گلاب خان بنگلے پر موجود نہیں تھا۔ میں نے سرسری سے سوالات کیے۔ میں نے گلاب خان کے پاس جا کر پوچھا، خان صاحب آپ نے پہلے پولیس کو اور ابھی تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کو بیان دیا ہے کہ 25 اور 26 جنوری کے درمیانی شب آپ بنگلے پر ڈیوٹی پر نہیں تھے، کیا آپ کہیں گئے ہوئے تھے؟ وہ اپنے مخصوص سے لہجے میں بولا، وکیل صاحب ہم اپنا ڈیوٹی سے چھٹی نہیں کرتا، مگر اس رات ایک مجبوری پڑ گیا تھا اس لیے ہم بنگلے پر موجود نہیں تھا۔ ایسی کون سی مجبوری پڑ گئی تھی خان صاحب؟ او یار ہم تم کو کیا بتائے وکیل صاحب، وہ گونجدار آواز میں بولا، ہمارا ایک رشتہ دار پشاور جا رہا تھا، ہم اس کو رخصت فرمانے اسٹیشن چلا گیا۔ ہم بیگم صاحب سے اجازت لے کر گیا تھا، پر ادھر اسٹیشن پر ایک لفڑا ہو گیا۔ ہمارے رشتہ دار کے ساتھ اور بھی بہت لوگ تھے، اسٹیشن پر ان کا جھگڑا ہو گیا۔ پشاور جانے والے رشتہ دار تو روانہ ہو گیا، مگر ہم دوسرے لوگ کا جھگڑا نپٹانے میں ایسا مصروف ہوا کہ آدھا رات گزر گیا۔ ہم نے بہت کوشش کیا کہ واپس لوٹ آئے، مگر یہ ممکن نہ ہو سکا، اس لیے ہم اس رات بنگلے کا ڈیوٹی سے غیر حاضر رہا۔ مزید 2-4 سوالات کے بعد میں نے جرح ختم کر دی۔ گلاب خان کے بعد شمسا کا ڈرائیور محمد حسین کٹہرے میں آیا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا ریکارڈ کروایا۔ یہ کم و بیش وہی بیان تھا جو وہ اس سے پہلے پولیس کو دے چکا تھا۔ میں چالان کی کاپی میں اس کا بیان تفصیلاً پڑھ چکا تھا اور محمد حسین کے لیے میرے دل میں اچھا خاصا غصہ بھرا ہوا تھا۔ اس نے شمسا کی ذات کو
مشکوک ظاہر کرنے کے لیے بہت زیادہ بےہودہ گوئی کی تھی۔ میں چونکہ افتخار قریشی سے محمد حسین کے بارے میں مفید معلومات حاصل کر چکا تھا، اس لیے اس کی درگت بنانے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ مسٹر محمد حسین، آپ کو ملزم کے پاس ملازمت اختیار کیے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ گواہ نے جواب دیا، صرف 1 سال۔ اس دوران میں تم نے ملزم کو کیسا پایا؟ وکیل استغاثہ نے استفسار کیا، انتہائی غصہ ور اور چڑچڑا۔ محمد حسین نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، کیا وہ صرف تم ہی سے چڑچڑے پن کا مظاہرہ کرتا تھا؟ میں نے تو یہی محسوس کیا تھا۔ گواہ نے جواب دیا، اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ ہاں، بڑی خاص وجہ تھی۔ اور وہ وجہ کیا تھی؟ ملزم مجھے اپنی بیوی کا رازدار سمجھتا تھا، گواہ نے ناگواری سے بتایا۔ رازدار ہونے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ وکیل استغاثہ نے پوچھا۔ میں رازدار تھا ہی نہیں، پھر میری مراد کیا معنی رکھتی ہے؟ وکیل استغاثہ نے دوسرے زاویے سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، تم کسی بھی معاملے میں شمسا کے رازدار نہیں تھے، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ملزم تمہیں اپنی بیوی کا کس قسم کا رازدار سمجھتا تھا؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، پوچھی بات دراصل یہ ہے کہ ملزم کا خیال تھا میں اس کی بیوی کی مصروفیات کو اس سے پوشیدہ رکھتا ہوں۔ گویا ملزم کی بیوی کچھ اس قسم کی مصروفیات رکھتی تھی جن کو چھپایا جانا لازم ہو۔ وکیل استغاثہ نے تیکھے انداز میں دریافت کیا۔ گواہ محمد حسین نے نہایت ہی مختصر جواب دیا، جی ہاں۔ کیا تم ملزم کی بیوی کی ان مصروفیات کو معزز عدالت کے علم میں لاؤ گے؟ اگرچہ تذکرہ مناسب نہیں لگتا مگر مجبوری ہے، گواہ نے کہا۔ بالکل بالکل، بعض اوقات بحالت مجبوری بہت کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے جو عام حالات میں انسان کو گوارا نہیں ہوتا۔ گواہ نے کھنکار کر گلا صاف کیا، گویا ہوا، جناب سچی بات تو یہ ہے کہ ملزم کو اپنی بیوی کے کردار پر شک تھا۔ گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ملزم کی بیوی کوئی اچھے کردار کی مالک نہیں تھی؟ بس جناب، کچھ اسی قسم کی بات تھی، گواہ نے مبہم سا جواب دیا۔ کیا تم نے بھی اس میں کوئی عیب دیکھا تھا؟ جی، کچھ مظاہرے میں نے دیکھے تھے۔ کس قسم کے؟ چھوڑیں جی۔ کیوں؟ وکیل استغاثہ نے بلند آہنگ کیوں پر گواہ نے حاضرین عدالت پر ایک تارانہ نظر ڈالی اور قدرے دھیمے لہجے میں بولا، کیا یہ سب کچھ بتانا ضروری ہے؟ ہاں، بہت ضروری ہے، وکیل استغاثہ نے کہا۔ گواہ نے چند لمحے توقف کیا، پھر بتانے لگا، جناب، میں چونکہ زیادہ تر شمسا کی گاڑی ڈرائیو کرتا تھا، اس لیے مجھے اس کے نزدیک رہنے کا زیادہ موقع ملتا تھا۔ وہ بعض اوقات ایسے مقامات پر بھیجتی تھی جن کے بارے میں ملزم کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ شمسا اجنبی لوگوں سے ملتی تھی، ان سے بے تکلف ہوتی تھی، اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ ملزم کا اپنی بیوی پر شک کچھ ایسا غلط بھی نہیں تھا، وہ واقعی اپنے شوہر سے بے وفائی کے مرتکب ہو رہی تھی۔ غیرت میں آ کر تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر ملزم نے اپنی بیوی کو زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارا ہے تو اس میں کسی انچوبے کی بات نہیں، بلکہ ملزم کے لیے دوہرے فائدے کی بات ہے۔ میرا مطلب ہے دوہرے فائدے کی بات ہوتی اگر وہ پکڑا نہ جاتا تو۔ دوہرے فائدے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ وکیل استغاثہ نے تیز آواز میں پوچھا۔ گواہ نے جواب دیا، جناب، یہ تو سامنے کی بات ہے۔ ایک طرف تو ملزم نے اپنی بے وفا بیوی سے چھٹکارا حاصل کر لیا تھا، اور دوسری جانب شمسا کی تمام دولت اور جائیداد اس کے پاس واپس آ جاتی، مگر بدقسمتی سے وہ پولیس کے ہتھے چڑھ گیا اور اس کا منصوبہ خاک میں مل کر رہ گیا۔ میرا موکل افتخار قریشی اپنے خلاف کی جانے والی تمام باتیں سن رہا تھا، مگر کسی بھی مرحلے پر وہ مشتعل نہیں ہوا تھا، اور یہ سب میری ہدایت کا نتیجہ تھا۔ میں نے اسے خاص طور پر تاکید کی تھی کہ عدالت کے کمرے میں اسے کمال صبر و تحمل اور ضبط کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ وکیل استغاثہ دوبارہ گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تم نے معزز عدالت کے روبرو تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ ملزم تمہیں اپنی بیوی کا رازدار سمجھتا تھا۔ کیا اس کی وجہ یہی تھی کہ تم نے کبھی ملزم کو اس کی بیوی کی حرکتوں کے بارے میں نہیں بتایا تھا؟ جی ہاں، میرے خیال میں یہی وجہ ہو سکتی تھی، گواہ نے جواب دیا۔ وکیل استغاثہ نے استفسار کیا، تم نے شمسا کی پردہ پوشی کیوں کی؟ اس کی 2 وجوہات تھیں، گواہ نے بتایا۔ مثلاً کون سی 2 وجوہات؟ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ زبان بندی کے لیے شمسا مجھے ایک معقول رقم دیتی تھی، گواہ نے کمال ڈھٹائی بلکہ بغیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا،
پر دوسری وجہ یہ تھی کہ میں شمسا کے راز کو راز رکھ کر ثواب کمانا چاہتا تھا۔ میں نے کسی مولوی سے سنا تھا کہ دوسروں کی پردہ پوشی کرنے والوں سے خدا بہت خوش ہوتا ہے اور انہیں بے انتہا نوازتا ہے۔ گواہ محمد حسین کے اس وضاحتی مگر مکروہ بیان کے ساتھ ہی وکیل استغاثہ نے اپنی جرح ختم کر دی اور مخصوص نشست پر آ کر بیٹھ گیا۔ پچھلے آدھے گھنٹے میں گواہ اور وکیل استغاثہ کے درمیان میں جس قسم کی منافقانہ اور سازشانہ گفتگو ہوئی تھی اس نے میری طبیعت بہت خراب کر دی تھی۔ میں بڑے جارحانہ انداز میں گواہ والے کٹہرے کے پاس پہنچا اور گواہ محمد حسین کو تیز نظر سے گھورنے لگا۔ وہ چند لمحات تک خاموش کھڑا رہا، پھر نظریں چرانے لگا۔ میں نے جب اس پر بھی اسے گھورنا موقف نہ کیا تو وہ اضطراری انداز میں ایک ٹانگ سے دوسری ٹانگ پر اپنے وجود کے بوجھ کو منتقل کرتے ہوئے بولا، وکیل صاحب آپ مجھے اس طرح کیوں گھور رہے ہیں؟ میں نے نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا، میں تمہیں اس لیے اتنے غور سے دیکھ رہا ہوں کہ شاید کبھی زندگی میں دوبارہ تم جیسی ہستی کا دیدار نہ ہو۔ کیوں؟ مجھ میں ایسی کون سی بات ہے؟ تم میں بہت ہی خاص بات ہے۔ کیا خاص بات ہے جناب؟ میں نے اپنی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم اعلیٰ پیمانے کے دروغ گور بے غیرت درجہ اول ہو۔ مجھے اعتراض ہے جناب عالی۔ وکیل استغاثہ نے چیخ سے مشابہ آواز نکالی۔ میں نے ترکی بہ ترکی کہا، آپ کو کس بات پر اعتراض ہے؟ آپ معزز گواہ کی انسلٹ کر رہے ہیں اور تھوڑی دیر پہلے آپ میرے موکل کی بیوی کی عزت افزائی کر رہے تھے۔ میں نے غصیلے لہجے میں کہا، میں جو کچھ بھی کر رہا تھا حقائق کو سامنے لانے کے لیے کر رہا تھا۔ میں بھی حقائق ہی کی نقاب کشائی کر رہا ہوں۔ آپ استغاثہ کے گواہ پر الزام لگا رہے ہیں، وہ تپتے ہوئے لہجے میں بولا، اور آپ نے کیا شمسا کو کسی انعام سے نوازا تھا؟ اس مرحلے پر جج کو ہمارے درمیان مداخلت کرنا پڑی۔ وہ بیک وقت ہم دونوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بھاری آواز میں بولا، آپ دونوں صاحبان آپس میں الجھنے کی بجائے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھائیں تو مناسب ہوگا۔ اوکے یور آنر، میں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور کٹہرے میں کھڑے استغاثہ کے گواہ ڈرائیور محمد حسین کی جانب متوجہ ہو گیا۔ محمد حسین، تم نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ ملزم کے پاس تم لگ بھگ 1 سال سے کام کر رہے ہو، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں جناب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اس سے پہلے تم کہاں کام کرتے تھے؟ میں ڈیفینس سوسائٹی کے ایک بنگلے پر کام کرتا تھا۔ وہاں تم نے کتنا عرصہ کام کیا؟ صرف 6 ماہ، میں نے سوال کیا۔ اور ڈیفینس والے بنگلے پر کام حاصل کرنے سے قبل تم کیا کرتے تھے؟ ڈرائیوری ہی کرتا تھا، اس نے بتایا، مجھے بس یہی کام آتا ہے۔ ڈیفینس والے بنگلے سے پہلے تم کس کے یہاں ڈرائیوری کرتے تھے؟ وہ بولا، میں ناظم آباد کے ایک بنگلے پر کام کرتا تھا۔ تمہارے کام میں یہ بات مشترک نہیں کہ تم ہمیشہ نوکری کے لیے کسی بنگلے ہی کا انتخاب کرتے ہو؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ وہ عام سے لہجے میں بولا، بس جی، آپ اسے ایک اتفاق ہی سمجھ لیں۔ اتفاق سمجھوں یا تمہاری پلاننگ؟ میں کچھ سمجھا نہیں وکیل صاحب، وہ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، تم اچھی طرح سمجھ رہے ہو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے بھی ایک ہی سوال کو کریدنے کی بجائے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گواہ سے سوال کیا، تم نے ناظم آباد والے بنگلے پر کتنا عرصہ کام کیا تھا؟ تقریباً 8 ماہ تک۔ میں نے کہا، اگر میں کوئی غلطی نہیں کر رہا تو اس سے پہلے تم گارڈن ایسٹ کے ایک بنگلے پر کام کرتے تھے، وہاں تم صرف 4 ماہ ٹکے تھے۔ آپ بالکل غلطی پر نہیں ہیں وکیل صاحب، اس نے میرے بیان کی تاکید کی۔ میں نے پوچھا، تم اتنی جلدی نوکریاں کیوں بدلتے رہتے ہو؟ بس جی، کہیں میں مالکوں کو پسند نہیں آتا اور کہیں وہ مجھے پسند نہیں آتے، اس نے کمال تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے اسے تیز نظر سے گھورا اور گمبھیر لہجے میں کہا، مسٹر محمد حسین، میری بات توجہ سے سنو۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، تم نے کبھی بھی کام خود نہیں چھوڑا بلکہ ہمیشہ تمہیں نوکری سے نکالا گیا ہے۔ شی آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ اس کے چہرے پر مصنوعی حیرت ابھر آئی۔ میں نے کہا، گارڈن ایسٹ والے بنگلے سے تمہیں اس لیے نکالا گیا کہ تم اپنے مالک کی بیٹی سے عشق لڑانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ناظم آباد والے بنگلے سے تمہاری نوکری اس لیے ختم ہو گئی کہ تم اپنے مالک کی بیوہ بہن پر ڈورے ڈال رہے تھے۔
ڈیفینس والے بنگلے سے تمہیں اس لیے برخاست کیا گیا کہ تم نے بنگلے کے مالک کی ایک مہمان خاتون سے دست درازی کی کوشش کی تھی۔ ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے محمد حسین کو عقابی نگاہ سے دیکھا اور پوچھا، کیا تم میرے بیان کو جھٹلا سکتے ہو؟ بالکل جھٹلا سکتا ہوں، وہ قطعیت سے بولا، اس لیے کہ آپ سراسر غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ میرے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس موقع پر وکیل استغاثہ اپنے گواہ کی مدد کو لپکا۔ اس نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، وکیل صفائی بلا وجہ کی الزام تراشی کر کے میرے گواہ کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس کی عزت اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میری معزز عدالت سے درخواست ہے کہ وہ فاضل وکیل کو اس قسم کی حرکتوں سے باز رہنے کی تلقین کرے یا پھر ان سے ان کے دعووں کے ثبوت طلب کرے۔ بیگ صاحب، جج نے مجھ سے مخاطب کیا، آپ گواہ کے ماضی کے حوالے سے جو انکشافات کر رہے ہیں ان کا کوئی ثبوت بھی ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا، جناب عالی، میں کوئی بھی بات بلا جواز نہیں کر رہا ہوں۔ ضرورت پڑنے پر میں ان تمام مالکان کو عدالت میں پیش کرنے کا وعدہ کرتا ہوں جنہوں نے کسی نہ پسندیدہ اور بےہودہ عمل کے سبب استغاثہ کے گواہ محمد حسین کو نوکری سے نکالا تھا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ گواہ کے ماضی کا ریکارڈ بہت ہی آلودہ ہے۔ تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ جج نے براہ راست گواہ سے سوال کیا۔ وہ بولا، جناب، اگر وکیل صفائی سچے ہیں تو آئندہ پیشی پر اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے تمام متعلقہ افراد کو عدالت میں پیش کریں۔ جج نے مجھے جرح جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے گواہ محمد حسین سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ میرے موکل نے تمہیں وارننگ دے رکھی تھی کہ اگر آئندہ تم نے کوئی نازیبا حرکت کی تو تمہاری نوکری بھی جا سکتی ہے؟ گواہ کے جواب دینے سے پہلے وکیل استغاثہ بول اٹھا، استغاثہ کے گواہ نے ایسی کون سی نازیبا حرکت کی تھی؟ یہ بھی بتا دے میرے فاضل دوست۔ اس نے اپنی مالکن شمسہ سے فری ہونے کی کوشش کی تھی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ افتخار قریشی نے گواہ کی اس حرکت کو اس کی پہلی غلطی گردانتے ہوئے صرف سرزنش پر اکتفا کیا۔ وہ بیچارہ نہیں جانتا تھا کہ گواہ عادی مجرم ہے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، گواہ تیز آواز میں چیخا۔ میں نے کہا، محمد حسین، چیخنے چلانے سے تم خود کو بری الذمہ نہیں ثابت کر سکتے۔ افتخار قریشی اس وقت عدالت میں موجود ہے، اس سے تصدیق کی جا سکتی ہے۔ پھر میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، اگر معزز عدالت ضرورت محسوس کرے تو اس بارے میں ملزم سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ جج نے میرے موکل افتخار قریشی سے اس امر کی تصدیق چاہی۔ افتخار نے بتایا، جناب عالی، یہ بات سچ ہے کہ میں نے گواہ کو اس سلسلے میں تنبیہ کی تھی کہ وہ آئندہ میری بیوی پر ڈورے ڈالنے سے باز رہے، ورنہ میں اسے نوکری سے نکال دوں گا۔ جج نے ملزم سے پوچھا، تمہیں یہ بات کیسے پتہ چلی کہ گواہ کسی قابل گرفت اور نازیبا حرکت کا مرتکب ہوا ہے؟ مجھے یہ بات میری بیوی شمسہ نے بتائی تھی۔ پھر تو تمہیں فوری طور پر گواہ کو فارغ کر دینا چاہیے تھا۔ میں نے ایسا ہی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، افتخار قریشی نے کہا، مگر میں اپنی طبیعت کی نرمی سے مجبور ہوں۔ مجھ میں درگس کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ میں نے گواہ کی اس حرکت کو اس کی پہلی خطا سمجھ کر معاف کر دیا اور آئندہ کے لیے اسے وارننگ دے دی۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ غلطی انسان ہی سے ہوتی ہے، اور پہلی غلطی اگر قابل تعزیر نہ ہو تو تادیبی کارروائی ہی کافی ہوتی ہے۔ اس وضاحت پر جج اپنی کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ یہ واضح اشارہ تھا کہ میں اپنی جرح جاری رکھوں۔ میں استغاثہ کے گواہ محمد حسین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ محمد حسین، تم نے وکیل استغاثہ کی جرح کے جواب میں بتایا ہے کہ ملزم کو اپنی بیوی کے کردار پر شک تھا۔ جی ہاں، میں نے یہی بتایا تھا۔ اس کی ڈٹائی دیدنی تھی۔ میں نے پوچھا، ملزم کو اپنی بیوی پر کس قسم کا شک تھا؟ اس کا خیال تھا کہ شمسہ اسے بے وفائی کر رہی تھی۔ کیا ملزم نے اس خیال کا اظہار تم سے کیا تھا؟ نہیں، اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا۔ پھر تم نے یہ کیسے جان لیا؟ میں نے خود ہی جان لیا، مگر کیسے؟ بس یوں ہی، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ محمد حسین، تمہارے بس یوں ہی کہہ دینے سے بات نہیں بنے گی۔ تمہیں اس طریقے یا ذریعے کی وضاحت کرنا ہوگی جس سے تمہیں شمسہ کی بے وفائی کے بارے میں پتہ چلا، یا تم نے اندازہ لگایا؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، میں نے اپنی آنکھوں سے چند مرتبہ ملزم کو اپنی بیوی کا تعاقب کرتے ہوئے دیکھا تھا۔
اس کی گاڑی شمسا کی گاڑی کے پیچھے مجھے کئی بار نظر آئی تھی، حالانکہ اس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اس سے تم نے سمجھ لیا کہ ملزم کو اپنی بیوی پر اعتماد نہیں رہا اور وہ چوری چھپے اس کی نگرانی کر رہا ہے؟ میں نے گواہ سے سوال کیا۔ جی ہاں، میں نے یہی اندازہ لگایا تھا۔ گواہ محمد حسین اور خصوصاً استغاثہ کا پورا زور اس بات کو ثابت کرنے پر تھا کہ میرے موکل کی بیوی شمسا ایک بے وفا اور بد چلن عورت تھی، لہٰذا اس عمل کی سزا کے طور پر افتخار قریشی نے اسے قتل کر دیا۔ مجھے استغاثہ کا زور توڑنے کے لیے شمسا کے ماتھے پر بے وفائی کا جھوٹا داغ مٹانا تھا، اور مجھے یقین واثق تھا کہ میں اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گا۔ وکیل استغاثہ نے اپنی موجودگی کا اظہار کرتے ہوئے مجھے مخاطب کیا اور پوچھا، میرے فاضل دوست، اگر ایسی کوئی خاص وجہ تھی تو آپ ہی عدالت کے ریکارڈ پر لے آئیں۔ وہ وجہ عدالت کے ریکارڈ پر آ چکی ہے میرے محترم دوست۔ وہ ہونکوں کی طرح منہ کھول کر بولا۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ شاید آپ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہیں۔ آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عدالت میں پیش ہوتے وقت اپنی آنکھوں اور کانوں کو کھلا رکھا کریں، مگر لگتا ہے آپ صرف زبان کا استعمال ہی جانتے ہیں۔ میں اب بھی آپ کی بات نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، شاید آپ کو یاد نہیں کہ آپ کا گواہ اپنے اس عمل کی وضاحت کر چکا ہے کہ وہ شمسا کے معاملات کو ملزم سے پوشیدہ کیوں رکھتا تھا۔ وکیل استغاثہ نے بے کان کے انداز میں گواہ کی جانب دیکھا۔ میں نے کنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، سنیں وکیل صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ میری جانب متوجہ ہوا تو میں نے وضاحتی انداز میں کہا، گواہ محمد حسین یہ رازداری اس لیے برت رہا تھا کہ وہ اس کے بدلے ڈبل فائدہ اٹھا رہا تھا۔ میں نے ڈبل فائدہ کے الفاظ خاص طور پر استعمال کیے تھے۔ یہ اس جملے کا جواب بلکہ دندانے شکن جواب تھا جو کچھ دیر پہلے گواہ نے میرے موکل پر کیا تھا۔ محمد حسین نے کہا تھا کہ افتخار قریشی نے دوہرے فائدے کے لیے قتل کیا تھا۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، آپ کون سے ڈبل فائدے کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا، ڈبل فائدے سے میری مراد یہ ہے کہ آپ کا گواہ بقول اس کے ملزم کو بے خبر رکھ کر ایک طرف تو شمسا سے اس کا کام کا معاوضہ وصول کر رہا تھا اور دوسری جانب وہ اپنی دانست میں جنت بھی کما رہا تھا، کیونکہ اس نے کسی مولانا سے سن رکھا تھا کہ خدا ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو دوسروں کی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، میرے فاضل دوست، یہ تو وہی بات ہوئی کہ رند کے رند رہے اور ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ اظہار خیال کرنے کی بجائے بغلیں جھانکنے لگا۔ جج بار بار دیوار گیر کلاک کی جانب دیکھ رہا تھا۔ عدالت کا وقت ختم ہونے میں صرف 15 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ میں جج کی اضطراری نظر کو سمجھ رہا تھا، اس لیے فوراً استغاثہ کے گواہ محمد حسین ڈرائیور کی جانب متوجہ ہو گیا۔ محمد حسین، تم نے وکیل استغاثہ کے سوالوں کے جواب میں بتایا ہے اور بعد ازاں میری جرح کے جواب میں بھی تصدیق کی ہے کہ شمسا ایک بے وفا اور بد چلن عورت تھی۔ تم نے اس کی بد چلنی کے مظاہرے بھی دیکھے تھے جب وہ نامحرم مردوں سے بے تکلف ہوتی تھی۔ تم نے یہ بھی بتایا ہے کہ تم اس سلسلے میں اس کے رازدار تھے۔ وہ تمہاری زبان بندی کے لیے تمہیں ایک معقول رقم دیتی تھی۔ وہ توجہ سے میری بات سننے کے بعد بولا، ہاں یہ سب میں نے بتایا تھا۔ اب لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دو کہ شمسا کن نامحرم لوگوں سے ملتی تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ وہ جی مجھے کیا معلوم؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے، میں نے ڈپٹ کر کہا، کیونکہ تم اس کے رازدار تھے۔ وہ جہاں بھی جاتی تھی تم اس کے ڈرائیور کے طور پر اس کے ساتھ جاتے تھے، اسی لیے تو تم نے اس کی بے وفائی اور بے حیائی کے مظاہرے دیکھے تھے۔ یہ تمہارا ہی بیان ہے محمد حسین؟ وہ قدرے سنبھلتے ہوئے بولا، میں اس کے ساتھ ضرور جاتا تھا، لیکن ان مشکوک لوگوں سے میرا میل جول نہیں تھا، اس لیے میں ان کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں؟ تم ان جگہوں کے بارے میں تو بتا سکتے ہو جہاں جہاں شمسا اپنے شوہر کے علم میں لائے بغیر جایا کرتی تھی۔ میں محمد حسین کو چراغ کی چکی میں پیس ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ لکن زدہ لہجے میں بولا، اس وقت مجھے ان جگہوں کے نام یاد نہیں آ رہے۔ یاد کرو، ذہن پر زور ڈالو۔ میں نے حکمی انداز میں کہا، کوشش کرو ان مقامات کے نام تمہیں یاد آ جائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ میں کوشش کر چکا ہوں۔ پھر کیا نتائج برآمد ہوئے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بے بسی سے بولا،
مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا وکیل صاحب، اس کا مطلب ہے تمہاری یادداشت واپس لانا ہوگی۔ میں نے کہا۔ وہ ایک جھرجھری لیتے ہوئے بولا، آپ میرے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میں نے اسے اپنے ارادے سے آگاہ کرنا ضروری نہ سمجھا اور یکے بعد دیگرے اس کے پاؤں اور سر کو گھورنے لگا۔ تھوڑی دیر تک وہ بے چینی مگر خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر اس سے صبر نہ ہو سکا اور اس نے پراضطراب لہجے میں دریافت کیا، شاہ بار بار میرے پاؤں اور سر کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا میرے سر پر سینگ نکل آئے ہیں؟ شاہ پاؤں میں کوئی خطرناک سانپ لوٹ رہا ہے؟ میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، تمہارے سر پر سینگ نہیں نکل سکتے کیونکہ وہ ایک مرتبہ نکل کر غائب ہو چکے ہیں، بالکل اس کی طرح۔ میں نے پورے اسرار انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا اور ایک لمحے کے بعد کہا، اور تم کسی موذی سانپ سے زیادہ خطرناک ہو، چنانچہ تمہارے قدموں میں سانپ لوٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ میرے طنز کے تیروں سے چھلنی ہو گیا، احتجاجی لہجے میں بولا، پھر آپ بار بار مجھے اس طرح شک زدہ نظروں سے کیوں گھور رہے ہیں؟ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں نے سن رکھا ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا۔ میں اس وقت یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تم بڑے جھوٹے ہو یا تمہارا جھوٹ تم سے زیادہ بڑا ہے۔ میرے اس تبصرے پر عدالت کے کمرے میں لوگوں کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے جج کو بھی زیر لب مسکراتے ہوئے دیکھا، گویا میں معزز عدالت کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ استغاثہ کے گواہ نے متعدد بار دروغ گوئی سے کام لیا ہے، خاص طور پر شمسا کے کردار کے حوالے سے اس کے الزامات بودے اور خالی از حقیقت ہیں۔ یہی وہ نکتہ تھا جو میں عدالت کے عمل میں لانا چاہتا تھا۔ شمسا ایک وفا شعار اور محبت کرنے والی بیوی تھی، چنانچہ افتخار قریشی کے اس کو قتل کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ عدالت کے کمرے میں موجود سامعین چیمہ گوئیوں میں مصروف تھے کہ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ اجمل شاہ کافی دیر سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر اسے موقع نہیں مل رہا تھا۔ میں نے اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، جی شاہ صاحب، کوئی خاص بات؟ اس نے کہا، بیگ صاحب، میں اب تک کی عدالتی کارروائی سے مطمئن ہوں۔ آپ نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور بڑی حد تک شمسا بھابھی مرحومہ کی پوزیشن صاف بھی کر دی ہے، مگر اصل معاملہ ابھی تک وہیں اٹکا ہوا ہے۔ کون سا معاملہ شاہ جی؟ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ وہ میرا مطلب ہے افتخار صاحب والا معاملہ۔ یہ سب اسی سلسلے کی کڑیاں تو ہیں، میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ جب استغاثہ کے موقف کے مطابق قتل کا جواز ہی باقی نہیں رہے گا تو افتخار قریشی کی پوزیشن بھی صاف ہو جائے گی۔ اجمل شاہ نے لفظ وہ کو اپنے مخصوص انداز میں کھینچتے ہوئے کہا، وہ دیکھیں نا، میں یہ کہہ رہا تھا، میرا مطلب ہے کہ آپ نے افتخار صاحب کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اپنے ذہن میں کوئی لائحہ عمل تیار کر رکھا ہے۔ وہ جس طرح گھما پھرا کر بات کر رہا تھا، اس سے مجھے شدید کوفت محسوس ہوئی۔ جو لوگ اپنے پتے چھپا کر دوسروں کو گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، میں اسے الرجک ہو جاتا ہوں، مگر چونکہ وہ میرا کلائنٹ تھا اور ایک طرح سے اس کیس میں سب سے زیادہ سرگرمی وہی دکھا رہا تھا، اس لیے میں اسے کچھ چھوٹ دینے پر مجبور تھا۔ بہرحال وہ اپنے عمل سے ملزم افتخار قریشی کا خیر خواہ ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے متحمل لہجے میں کہا، شاہ صاحب، آپ پریشان نہ ہوں، میرے ذہن میں اس مقدمے کی ایک ایک اہم اور ضروری بات نقش ہے، اور آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں نے اس سلسلے میں کوئی لائحہ عمل تیار نہیں کیا ہوگا؟ وہ جھمٹتے ہوئے بولا، ظاہر ہے آپ ایک کامیاب اور تجربہ کار وکیل ہیں، آپ جو بھی قدم اٹھائیں گے سوچ سمجھ کر ہی اٹھائیں گے۔ میں تو بس ذرا یوں ہی اپنے اطمینان کی خاطر پوچھ رہا تھا۔ دیکھیں نا، یہ معاملہ اتنا حساس ہے کہ ہر پہلو پر گہری نظر رکھنا ہوتی ہے۔ میں نے تشفی آمیز لہجے میں کہا، آپ بالکل مطمئن ہو جائیں شاہ صاحب، جب مجھے تجربہ کار اور کامیاب وکیل مان رہے ہیں تو پھر آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ایسا ظاہر کیا جیسے وہ واقعی مطمئن ہو گیا ہو۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں کے کٹہرے میں اس کیس کا تفتیشی افسر کھڑا تھا۔ گزشتہ 2 پیشیوں پر 3 غیر اہم گواہوں کا بیان بھی ہوا تھا۔ استغاثہ کے ان گواہوں کے بیان اور ان پر کی جانے والی جرح میں قابل ذکر بات کوئی نہیں تھی۔
اس لیے قیمتی صفات کا خیال رکھتے ہوئے میں نے یہاں ان کے بیان تحریر نہیں کیے۔ انکوائری افسر یا تفتیشی افسر یا IO ایک سب انسپیکٹر تھا۔ وہ اپنی کارکردگی کی مکمل رپورٹ پہلے ہی چالان کی صورت میں عدالت میں دائر کر چکا تھا، تاہم عدالتی کارروائی کے تقاضوں کے پیش نظر زبانی بھی اپنی کوششوں کا احوال معزز عدالت کے روبرو دہرانا تھا۔ وہ 15-20 منٹ تک اپنی تفتیشی کارروائی کا بیان کرتا رہا۔ جب اس کی کہانی اختتام پذیر ہوئی تو وکیل استغاثہ نے جرا کے نام پر چند سوالات کیے، پھر میری باری آئی۔ میں اپنی مخصوص نشست سے اٹھا، پھر جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد میں IO کی جانب مڑ گیا۔ انکوائری افسر کلف دار سرکاری وردی میں تھا۔ میں نے نرم لہجے میں اسے مخاطب کیا، انکوائری افسر صاحب، آپ کا نام کیا ہے؟ شمشاد، اس نے جواب دیا۔ شمشاد علی، کیا میں آپ کو آپ کے نام سے مخاطب کر سکتا ہوں؟ میں نے پوچھا۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، بڑی خوشی سے وکیل صاحب۔ میں نے کہا، شمشاد صاحب، آپ کو واقعے کی اطلاع کس نے دی تھی؟ ملزم افتخار قریشی نے، اس کا جواب تھا۔ میں نے پوچھا، کب؟ 26 جنوری کو۔ اور شمسا کی موت کا واقعہ کب پیش آیا تھا؟ 25 اور 26 جنوری کے درمیانی شب کو، اس نے بتایا۔ میں نے پوچھا، شمشاد صاحب، کیا ملزم اطلاع دینے خود آپ کے پاس آیا تھا؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور جواب دیا، نہیں جناب، اس نے فون پر اطلاع دی تھی۔ میں نے اپنے کاغذات پر نگاہ ڈالی اور اگلا سوال کیا، آپ نے ملزم کو گرفتار کب کیا تھا؟ 27 جنوری کی صبح 7 بجے، اس نے جواب دیا۔ شانی، واقعے کی اطلاع ملنے کے کم و بیش 24 گھنٹے بعد۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، جی ہاں۔ اس تاخیر کا سبب کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا، دراصل ہم ایک الجھن میں پڑ گئے تھے۔ اس الجھن کا تعلق ملزم کے باورچی خانے سے تو نہیں تھا؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، کچھ ایسی ہی بات تھی۔ میں نے کہا، پہلے آپ کا خیال تھا کہ باورچی انور علی نے دودھ میں زہر ملا کر شمسا کو دیا ہوگا، مگر بعد ازاں آپ کا شک ملزم افتخار قریشی کی جانب چلا گیا۔ کیوں، یہی بات ہے نا؟ وہ تائیدی انداز میں بولا، کم و بیش یہی بات تھی۔ آپ نے فوری طور پر باورچی انور علی کو گرفتار کیوں نہیں کیا تھا؟ ہم تذبذب کا شکار ہو گئے تھے، وہ سادہ سی انداز میں بولا۔ انور علی کے حوالے سے قتل کے اسباب یا وجوہات کہیں نظر نہیں آئی تھیں، اس لیے آپ نے اسے استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں شامل کر لیا۔ میں نے چوٹ کی۔ وہ بولا، جب ہمیں قتل کے محرکات کا علم ہو گیا اور جس زہر سے شمسا کو موت کے گھاٹ اتارا گیا اس کا منبع یعنی شیشی مل گئی، تو ہم نے مطلوبہ بندے پر ہاتھ ڈالا۔ انور علی کو اگر ہم نے استغاثہ کے گواہوں میں شامل کیا ہے تو اس پر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، مگر اللہ کے بندے، اس بیچارے کو کوئی پٹی وغیرہ تو پڑھا دی ہوتی، اس کی گواہی تو الٹی استغاثہ کے خلاف چلی گئی۔ وہ سینہ پھیلاتے ہوئے بولا، گواہ انور علی کی شہادت سے استغاثہ متاثر نہیں ہوتا۔ حقیقت یہی ہے کہ ملزم نے دولت و جائیداد سمیٹنے اور اپنی بے وفا بیوی سے نجات حاصل کرنے کے لیے قتل جیسے سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، اور ہاں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم استغاثہ کے گواہوں کو کوئی پٹی شٹی نہیں پڑھاتے۔ آپ کی یہ غلط فہمی جانے کب دور ہوگی۔ اس اطلاع کا شکریہ ایو صاحب، میں نے تشکرانہ انداز میں کہا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے آپ کی بات کا اعتبار کر لیا ہے، آپ نے واقعی میری غلط فہمی دور کر دی ہے۔ وہ بخوبی سمجھ رہا تھا کہ میں اس پر گہرا طنز کر رہا ہوں، مگر وہ میری اس حرکت کے لیے مجھے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، اس لیے ضبط کیے خاموش کھڑا رہا۔ میں نے پوچھا، شمشاد صاحب، آپ کو یہ خیال کس طرح آ گیا کہ فیکٹری والے دفتر پر چھاپا مارا جائے؟ کیا اس سلسلے میں آپ کو کسی نے کوئی اطلاع وغیرہ دی تھی؟ یہ خالصتاً میرا ذاتی آئیڈیا تھا، وہ فخریہ لہجے میں بولا۔ میں ملزم کے پورے بنگلے کی تلاشی لے چکا تھا، مگر قابل گرفت کوئی چیز دستیاب نہیں ہوئی تھی۔ میں نے سوچا ذرا فیکٹری کی بھی چھان بین کر کے دیکھ لی جائے، ممکن ہے کوئی اہم سراغ مل جائے، اور ایسا ہی ہوا بھی۔ شانی، آپ کو ملزم کے دفتر سے زہر والی وہ شیشی مل گئی، میں نے اس کی بات ختم ہوتے ہی کہا۔ وہ پرجوش انداز میں بولا، نہ صرف زہر والی شیشی مل گئی بلکہ اس میں زہر کی اچھی خاصی مقدار بھی موجود تھی۔ بعد ازاں
جس کے لیبارٹری تجزیے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مقتولہ شمسا کو اسی زہر سے ہلاک کیا گیا تھا۔ میں نے کہا، مذکورہ زہر والی شیشی آپ کو ملزم کے دفتر میں کس جگہ ملی تھی؟ ملزم کی میز کی دراز میں سے، اس نے جواب دیا۔ کیا میز کی دراز لاک تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، دراز ہمیں کھلی ملی تھی۔ گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ملزم انتہائی احمق انسان ہے۔ آپ کے مفروضے کے مطابق اس نے ایک انتہائی سریع الاثر خطرناک زہر سے اپنی بیوی کو ٹھکانے لگایا، پھر اس زہر کی شیشی کو ثبوت کے طور پر اپنی کھلی ہوئی دراز میں رکھ دیا تاکہ پولیس کو ہاتھ پاؤں ہلانے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ وہ آسانی سے زہر والی شیشی برآمد کر کے اس کی موت پر تصدیق مہر ثبت کر دے۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ میرا موکل اپنی جان کا دشمن ہو گیا تھا۔ اس موقع پر انکوائری افسر نے وہی گھسا پٹا مقولہ دہرایا کہ ذہین سے ذہین مجرم بھی کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ضرور کرتا ہے جس سے وہ قانون کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ پھر کہا، آپ کا موکل تو نہایت ناڑی مجرم ثابت ہوا ہے۔ میں نے پوچھا، تفتیشی افسر صاحب، آپ کے چلان میں فنگر پرنٹس کی رپورٹ شامل نہیں ہے، کیا آپ نے زہر والی شیشی پر سے فنگر پرنٹس نہیں اٹھائے تھے؟ ہم نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی، وہ روکھے لہجے میں بولا، حالانکہ تفتیش کا سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا۔ وہ خاموش کھڑا مجھے تکتا رہا۔ میں نے استغاثہ کا ایک واضح جھول جج کے سامنے ثابت کر دیا۔ جج معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے اپنے سامنے پھیلے ہوئے کاغذات کا جائزہ لینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سر اٹھا کر میری جانب دیکھا۔ میں نے انکوائری افسر سے پوچھا، آئیو صاحب، کیا آپ نے اس گلاس پر سے فنگر پرنٹس اٹھائے تھے جس کے زہریلے دودھ کو پینے کے بعد شمسا موت سے ہمکنار ہوئی تھی؟ اس گلاس پر مقتولہ کی انگلیوں کے نشانات ملے تھے، اس نے جواب دیا، مگر اس تجزیے کی رپورٹ کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ وہ رپورٹ شامل ہونے سے رہ گئی ہوگی۔ آپ نے رپورٹ تیار تو کی تھی نا؟ میرا خیال ہے تیار کی تھی۔ خیال کیوں ہے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ یقین کیوں نہیں ہے؟ وہ گڑبڑا گیا، پھر ہراساں لہجے میں بولا، شاید اس وقت پریشانی میں یہ بات میرے ذہن سے اتر گئی تھی۔ پریشان تو آپ اس وقت بھی بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے کہا، آئیو صاحب، بالکل ایسی ہی بات ہے۔ مجھے تو لگتا ہے آپ انویسٹیگیشن کے شعبے میں زیادہ ماہر نہیں ہیں۔ وہ صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے بولا، بحیثیت تفتیشی افسر یہ میرا پہلا کیس ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، میں نے حوصلہ افزا لہجے میں کہا، آہستہ آہستہ ٹرینڈ ہو ہی جائیں گے۔ وقت بڑی ظالم شے ہے، اس کی صفاق ٹھوکریں جینے کا ڈھنگ سکھا ہی دیتی ہیں۔ وہ ایسی نظر سے مجھے تکنے لگا جیسے میں نے کوئی عجیب بات کہہ دی ہو۔ میں نے اس کی نظر کی پرواہ کی بغیر کہا، آپ کی رپورٹ کے مطابق شمسا قول کی موت 25 اور 26 جنوری کے درمیانی شب واقع ہوئی تھی۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ہاں، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، وہ عام سے انداز میں بولا۔ میں نے کہا، پوسٹ مارٹم رپورٹ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ شمسا کی موت مذکورہ بالا رات میں 11 بجے سے 1 بجے کے درمیان وقوع پذیر ہوئی تھی۔ اس نے میری بات کی تائید میں سر کو اثباتی جنبش دی۔ میں نے سوالات کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے کہا، انکوائری افسر صاحب، واقعات اور شواہد کے مطابق شمسا کی موت کا سبب وہ سریع الاثر بے رنگ بے بو بے ذائقہ زہر ہے جو دودھ کے ساتھ اس کی معدے میں اتر گیا تھا۔ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ آپ کی بات بالکل درست ہے جناب، اس نے جواب دیا۔ میں نے ایک لمحے تک انکوائری افسر کے چہرے کا جائزہ لیا، پھر سنسنی خیز انداز میں پوچھا، متذکرہ بالا زہر کے بارے میں کیمیکل ایگزامینر کی رائے ہے کہ اس سے چٹکی بجاتے میں کسی بھی جاندار خصوصاً انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، اس خطرناک زہر کی یہی خاصیت بیان کی گئی ہے۔ پھر تو یہ بہت زود اثر زہر ہوا نا؟ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، آخر چٹکی بجانے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے؟ وہ چٹکی بجاتے ہوئے گویا ہوا، بہت کم وقت لگتا ہے وکیل صاحب، یہی کوئی 2-4 سیکنڈ یا اس سے بھی کم۔ میں نے اس کی تائید کی، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ پھر کہا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شمسا کی موت بھی جھٹ پٹ واقع ہو گئی ہوگی، بالکل چٹکی بجاتے میں۔ جی ہاں، ایسا ہی ہوا ہوگا، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے کنکار کر گلا صاف کیا اور کہا، شمشاد علی صاحب، جب اس سریع الاثر زہر سے چند سیکنڈ میں موت واقع ہو سکتی ہے تو پھر پوسٹ مارٹم کے رپورٹ میں یہ دورانیہ 2 گھنٹے کا کیوں ظاہر کیا گیا ہے؟
ایک لمحے کو رک کر میں نے اضافہ کیا، میری مراد رات 11 اور 1 بجے کے وقت سے ہے۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، میں نے مقتولہ کا پوسٹ مارٹم نہیں کیا تھا اور نہ ہی وہ رپورٹ میں نے لکھی ہے۔ میں آپ کے سوال کا جواب کس طرح دے سکتا ہوں؟ پھر میرے سوال کا جواب کون دے گا؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ آپ یہ بات میڈیکو لیگل افسر سے دریافت کریں۔ چلیں میں انہی سے پوچھ لیتا ہوں۔ پھر میں نے جج سے درخواست کی کہ میڈیکو لیگل افسر کو گواہوں کے کٹہرے میں بلایا جائے۔ مذکورہ افسر اور کیمیکل ایگزامینر دونوں افراد عدالت کے کمرے میں موجود تھے۔ جج کی ہدایت پر میڈیکو لیگل افسر کٹہرے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب، آپ تفتیشی افسر اور میرے درمیان ہونے والی گفتگو بالفاظ دیگر جرا کو پوری توجہ سے سن رہے تھے۔ مجھے امید ہے آپ نے میرا آخری سوال بھی سنا ہوگا، جس کے جواب کے لیے آئیو صاحب نے آپ کا نام پیش کیا ہے، لیکن میں قاعدے کی روح سے اپنا سوال دہراؤں گا۔ میں ہمتن گوش ہوں، میڈیکو لیگل افسر نے کہا۔ میں نے پوچھا، آپ نے شمسا کی موت کا وقت 25 اور 26 جنوری کے درمیانی شب میں 11 اور 1 بجے کے درمیان لکھا ہے، جبکہ اس کی موت ایک ایسے زہر سے واقع ہوئی ہے جو اپنے شکار کو پلک جھپکتے میں موت کی وادی میں پہنچا دیتا ہے۔ 2 گھنٹے کے دورانیے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا شمسا کی جان نکلنے میں اتنا زیادہ وقت لگا تھا؟ میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کی باریکیوں سے واقف تھا اور مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ موت کے متوقع وقت میں 1 یا 2 یا 3 گھنٹے کا دورانیہ کیوں رکھا جاتا ہے، مگر میں ایک خاص مقصد کی خاطر یہ سوال کر رہا تھا۔ میں عدالتی کارروائی کو ایک ایسے نقطے کی طرف لانا چاہتا تھا جس کے لیے میں نے کئی ماہ انتظار کیا تھا۔ اس کیس کو عدالت میں لگے اب 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ میڈیکل افسر نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، وکیل صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ جب ہم کسی موت کا متوقع دورانیہ بتاتے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس شخص کو مرنے میں اتنا وقت لگا ہوگا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے جج کی جانب دیکھا، پھر اپنی وضاحت جاری رکھتے ہوئے بولا، اور نہ ہی اس سے ہماری یہ مراد ہوتی ہے کہ اس دورانیے کا اوسط وقت کسی شخص کی موت کا وقت ہوگا۔ مثال کے طور پر مذکورہ کیس میں 11 اور 1 بجے کا اوسط وقت رات 12 بجے کا وقت ہوگا۔ میں آپ کی بات سمجھ گیا، میں نے کہا، پھر سوالیہ انداز میں پوچھا، ڈاکٹر صاحب، آپ یہی کہنا چاہتے ہیں نا کہ شمسا کی موت 25 اور 26 جنوری کے درمیانی شب 11 اور 1 بجے کے درمیان کسی بھی لمحے واقع ہوئی ہوگی؟ وہ لمحہ 11:01 کا بھی ہو سکتا ہے اور 12:59 کا بھی، شاید 2 گھنٹوں کے درمیان کا کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ آپ بات کی تہہ تک پہنچ گئے ہیں وکیل صاحب، ڈاکٹر صاحب نے تائیدی لہجے میں کہا۔ ویسے ہم اپنے طور پر مارجن ضرور رکھتے ہیں۔ مارجن سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مارجن کو آپ یوں سمجھیں کہ ہم احتیاط کا دامن ہر صورت میں تھامے رکھتے ہیں۔ لوہا گرم ہو چکا تھا اور اب چوٹ لگانے کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے نہایت ہی سنجیدہ لہجے میں ڈاکٹر سے سوال کیا، ڈاکٹر صاحب، آپ کے طریقہ کار سے تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کسی بھی صورت شمسا کی موت رات 11 بجے سے پہلے نہیں ہوئی تھی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ قطعیت سے بولا، اور اسی طرح اس بات کے امکانات بھی 0 کے برابر ہیں کہ شمسا کی موت رات 1 بجے کے بعد واقع ہوئی ہو۔ میں نے ٹھوس لہجے میں دریافت کیا، بالکل بالکل۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، آپ کا تجزیہ یا اندازہ یا بیان جو کچھ بھی کہہ لیں 100% درست ہے۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ میں نے ملائم لہجے میں ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور اپنا روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے انکشاف کیا، جناب عالی، موجودہ صورتحال کی روشنی میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا موکل کسی بھی صورت اپنی بیوی کو قتل نہیں کر سکتا۔ وہ بے گناہ ہے، اسے کسی گہری سازش کے ذریعے اس مقدمے میں ملوث کیا گیا ہے۔ یہ بات ڈاکٹر صاحب کے تازہ ترین بیان سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں بیگ صاحب؟ جج نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وکیل استغاثہ نے احتجاج کیا، ڈاکٹر صاحب کی وضاحت سے آخر کس طرح ملزم بے گناہ ثابت ہوتا ہے؟ یہ بات میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ جج نے کہا، بیگ صاحب، آپ اپنے دعوے کی وضاحت میں کیا کہیں گے؟ میں نے نہایت ہی سنسنی خیز لہجے میں دھماکہ کیا، یور آنر، ڈاکٹر کی ٹیکنیکل وضاحت کی روشنی میں میرا موکل اس طرح بے گناہ ثابت ہوتا ہے کہ شمسا کی موت کے متوقع دورانیے میں وہ جائے وقوع سے دور
اپنے ایک دوست غلام جیلانی کے گھر واقع ڈیفنس سوسائٹی میں موجود تھا۔ وہ 25 اور 26 جنوری کے درمیانی شب رات 10 بجے سے 4 بجے تک غلام جیلانی کے بنگلے پر رہا تھا، جہاں ان کے مشترکہ دوست آفتاب نصیر اور مسعود ظفر بھی پہنچے ہوئے تھے۔ علاوہ ازیں یہ بات مرحومہ شمسہ کمل کو بھی معلوم تھی۔ میرے سنسنی خیز انکشاف نے بھری عدالت پر سناٹا طاری کر دیا۔ جج اور وکیل استغاثہ سمیت تمام حاضرین عدالت مبہوت رہ گئے تھے اور سوالیہ انداز میں ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ پھر اس سناٹے کو ایک چیختی ہوئی آواز نے مجروح کر دیا۔ یوں محسوس ہوا جیسے اچانک کوئی بم پھٹا ہو۔ تمام افراد کی گردنیں مڑ مڑ کر آواز کے ماخذ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ عدالت کے کمرے میں یہ الفاظ گونج رہے تھے: ناممکن، یہ نہیں ہو سکتا۔ شمسہ کو تو افتخار ہی نے زہر دے کر ہلاک کیا ہے۔ افتخار کے سوا کوئی دوسرا قاتل نہیں ہو سکتا۔ قاتل وہی ہے، افتخار کو موت کی سزا ہونی چاہیے۔ سب سے دلچسپ اور حیران کن بات یہ تھی کہ یہ الفاظ ایک ایسے شخص کی زبان سے ادا ہو رہے تھے جو میرے موکل کا سب سے بڑا خیر خواہ تھا، یعنی اجمل شاہ۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور واقعہ رونما ہوا۔ جیسی اجمل شاہ نے اپنی بات پوری کی، وہ لڑکھڑایا اور چکر کھا کر زمین بوس ہو گیا۔ چند افراد اس کی جانب بڑھے اور اس کو چیک کرنے لگے۔ عدالت کے کمرے میں ڈاکٹر بھی موجود تھا۔ اس نے فوراً تصدیق کر دی کہ اجمل شاہ کسی شدید صدمے کے باعث بے ہوش ہو گیا تھا۔ ایسا صدمہ کون سا ہو سکتا تھا؟ ہر شخص کے ذہن میں یہی سوال چکرا رہا تھا۔ جج نے باقاعدہ مجھ سے پوچھ لیا: بیگ صاحب، جنرل مینیجر صاحب کو کیا ہوا ہے؟ میں خود کسی نتیجے پر پہنچنے سے قاصر ہوں جناب عالی، میں نے پرتشویش انداز میں کہا۔ خیر، جو کچھ بھی ہوا ہے سب کے سامنے ہی ہوا ہے۔ جج نے کہا: یہ شخص تو ملزم کا سچا خیر خواہ بنا ہوا تھا، پھر اس کی بے گناہی کی خبر سن کر اس پر بے ہوشی کا دورہ کیوں پڑ گیا؟ ہم اسے خوشی کی انتہا سے بھی تعبیر نہیں کر سکتے۔ اس نے تو باقاعدہ اس بات پر زور دیا ہے کہ قتل افتخار ہی نے کیا ہے۔ یہ عجیب ماجرا ہے۔ آپ بجا فرماتے ہیں جناب عالی، میں نے تائیدی لہجے میں کہا۔ اسے تو ملزم کے بے گناہ ہونے کا افسوس ہوا ہے۔ میں ابھی تک سمجھ نہیں سکا کہ اس خوشی کے موقع پر اس نے دشمنوں والے رویے کا مظاہرہ کیوں کیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اجمل شاہ کو فوری طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال بھیج دیا گیا۔ تاہم احتیاطاً 2 سرکاری اہلکار بھی اس کے ساتھ گئے تھے۔ جج کی ہدایت پر عدالتی کارروائی کو وہیں سے شروع کیا گیا جہاں پر رکھنا پڑا تھا۔ وکیل استغاثہ نے اس مرحلے پر سوال اٹھایا: میرے فاضل دوست، آپ نے انکشاف کیا ہے کہ وقوعہ کی رات اپنے گھر سے غیر حاضری کے بارے میں شمسہ بھی جانتی تھی۔ موصوفہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہیں، آپ کے دعوے کی تصدیق کس طرح ہوگی؟ میں نے تنزیہ لہجے میں کہا: میرے دعوے کی تصدیق کے لیے شمسہ کا ہونا ضروری نہیں ہے میرے عقل مند دوست۔ میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ملزم مذکورہ رات 10 بجے سے 4 بجے تک غلام جیلانی کے بنگلے پر تھا، جہاں ان کے دوسرے دوست بھی تھے۔ میرے بیان کی تصدیق کے لیے غلام جیلانی، اس کی بیوی تابندہ آفتاب نصیر اور مسعود ظفر کی گواہی ہی کافی ہوگی۔ میں کسی بھی وقت معزز عدالت کے احکامات پر ان افراد کو عدالت میں پیش کر سکتا ہوں۔ میرا یہ جواب سن کر وکیل استغاثہ کے تعزیر ٹھنڈے ہو گئے۔ وہ خجالت آمیز نظر سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، گویا وہ حاضرین عدالت سے نگاہ چرا رہا تھا۔ انکوائری افسر شمشاد علی نے بآواز بلند پوچھا: وکیل صاحب، اگر آپ کے موکل نے اپنی بیوی کو قتل نہیں کیا تو پھر شمسہ کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، میں نے آئی کے استفسار پر استہزائی انداز میں کہا۔ جو کام آپ کا ہے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ ایک لمحے کے توقف سے میں نے مذاق کے رنگ میں کہا: دیکھو میاں آئیو صاحب، میں ذرا دوسری قسم کا وکیل ہوں۔ تم اس شعبے میں ابھی رنگ روٹ ہو، اس لیے میرے مزاج سے واقف نہیں ہو۔ میں کوئی بھی کام فیس لیے بغیر نہیں کرتا۔ میں اپنے موکل کو بھری عدالت میں بے گناہ ثابت کر چکا ہوں۔ شمسہ کے قاتل کو تلاش کرنا تمہارا کام ہے۔ ہاں، البتہ اگر تم میری فیس دینے پر تیار ہو جاؤ تو میں تمہیں چند ٹپس دے سکتا ہوں۔ وہ کسیانہ ہو کر بغلیں جھانکنے لگا۔ وکیل استغاثہ نے کہا: مجھے تو اجمل شاہ میں کوئی گڑبڑ دکھائی دیتی ہے۔ یہ بات آپ انکوائری افسر کو بتائیں تو زیادہ اچھا رہے گا، میں نے مشورتاً کہا۔ اجمل شاہ نے جس غیر متوقع رویے کا اظہار کیا تھا اس میں گڑبڑ تو ضرور ہے۔
جج نے مجھے ہدایت کی کہ آئندہ پیشی پر میں ان افراد کو عدالت میں پیش کروں جن کے ساتھ ملزم افتخار نے وقوع والی رات 6 گھنٹے گزارے تھے، شانی رات 10 بجے سے 4 بجے کا وقت۔ میں نے جج کی ہدایت کے مطابق عمل کیا اور اگلی پیشی پر مطلوبہ افراد کو عدالت میں حاضر کروا کر اپنے موکل کی جائے واردات سے غیر موجودگی ثابت کر دی۔ اس موقع پر ایک سوال یہ بھی اٹھا کہ ممکن ہے شمسا نے خودکشی ہی کی ہو، لیکن پھر اس سوال کی تردید میں بھی بہت سے سوال اٹھ کھڑے ہوئے، مثلا یہ کہ اگر شمسا نے خودکشی کی تھی تو اس کی وجہ کیا تھی؟ بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی۔ وہ ایک انتہائی خوش باش، مطمئن اور آسودہ زندگی گزار رہی تھی۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر شمسا نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لی تھی تو پھر زہر والی شیشی افتخار قریشی کے دراز میں کیسے پہنچ گئی؟ اور سب سے اہم اور غور طلب سوال تو یہ تھا کہ افتخار قریشی کی بے گناہی ثابت ہونے پر اس کا سب سے بڑا ہمدرد شانی اجمل شاہ فرتے غم سے کیوں بے ہوش ہو گیا تھا؟ یہ اور ان جیسے دیگر سوالات کے درمیان جج نے فیصلے کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل کو باعزت بری کر دیا۔ اسی موقع پر یہ بھی معلوم ہوا کہ پولیس نے اجمل شاہ کو شمسا کے قتل کے الزام میں گرفتار کر کے اسے اقبال جرم کروا لیا تھا۔ وکیل استغاثہ کے اشارے کو انکوائری افسر نے فوراً کیچ کر لیا تھا اور اسی وقت سے وہ اجمل کی ٹوہ میں لگ گیا تھا۔ بالآخر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اجمل شاہ نے بڑا بھیانک منصوبہ بنایا تھا، مگر اچانک ناکامی نے اسے اعصابی طور پر توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا اور وہ پولیس کی تفتیش کے سامنے زیادہ دیر مزاحمت نہ کر سکا۔ اسے زبان کھولتے ہی بنی۔ چلتے چلتے تھوڑی سی تفصیل اجمل شاہ کے خطرناک منصوبے کی بھی ہو جائے۔ واقعات کے مطابق وہ شمسا کے قتل کے الزام میں افتخار قریشی کو پھانسی چڑھوا کر ان کے کارخانے، بنگلے اور دیگر مال و دولت پر قابض ہونے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ توصیف پہلے ہی اس کی مٹھی میں تھا۔ وہ اجمل کو انکل کہتا تھا اور سب سے زیادہ اسی کی سنتا تھا۔ شمسا اور افتخار کا پتہ جھڑ جاتا تو سب کچھ تو توصیف کی ملکیت میں چلا جاتا، کیونکہ وہی اکلوتا وارث تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اجمل نہ مختہ ذہن توصیف پر اپنے پنجے مہارت سے گاڑتا تاکہ توصیف بے بس ہو کر رہ جاتا۔ شمسا کو اکثر آدھے سر کا درد رہتا تھا۔ اجمل نے اپنے منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے شمسا کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھانا چاہا۔ ان دنوں ہومیوپیتھک طریقہ علاج نیا نیا متعارف ہوا تھا۔ اجمل نے ایک روز علیحدگی میں شمسا سے کہا کہ اس کے سر کے درد کا شافی علاج ہومیوپیتھی سے ہی ہو سکتا ہے، مگر مصیبت یہ تھی کہ افتخار ہومیو علاج کا قائل نہ تھا۔ وہ ہمیشہ ایلوپیتھی سے ہی استفادہ کرتا تھا۔ اجمل نے شمسا کو رازداری برتنے کا وعدہ کر کے کہا کہ وہ اسے ایک پڑیا دوا کی لا کر دے گا۔ شمسا رات کو نیم گرم دودھ میں وہ پڑیا گھول کر پی جائے، انشاءاللہ زندگی بھر کے لیے آدھے سر کے درد سے نجات مل جائے گی۔ شمسا نے کہا کہ افتخار کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اجمل نے جھٹ قسم اٹھا کر وعدہ کر لیا، کیونکہ یہ بات اس کے مفاد کے لیے موزوں تھی۔ وہ تو خود یہی چاہتا تھا کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو اور وہ اپنے مقصد میں کامران ہو جائے۔ اجمل نے نہایت رازداری کے ساتھ بے رنگ، بے بو، بے ذائقہ، سریع الاثر زہر کی ایک پڑیا لا کر شمسا کے حوالے کر دی۔ اس زہر کی خاصیت یہ تھی کہ وہ اپنے شکار کو پلک جھپکتے میں ختم کر دیتا تھا۔ اجمل نے افتخار کو پھانسنے کے لیے زہر کی بقیہ مقدار ایک شیشی میں ڈال کر افتخار کے دراز میں رکھ دی۔ اجمل اپنے منصوبے میں تقریباً کامیاب ہو چکا تھا کہ بالکل آخری وقت میں نے کیس کا پانسا پلٹ دیا۔ یہ اچانک صدمہ اجمل کی برداشت سے باہر تھا۔ ساحل پر پہنچ کر کوئی بھی ڈوبنا پسند نہیں کرتا۔ یہ ایک ایسی بات ہوتی ہے جو موت سے زیادہ اذیت ناک بن جاتی ہے۔ اسی لیے ہوش و حواس کھو کر اس روز بھری عدالت میں وہ چلا اٹھا۔ ناممکن، یہ نہیں ہو سکتا، مگر یہ ہو چکا تھا۔ وقت اپنی چال چل گیا تھا۔ جس طرح گزرے ہوئے وقت کو واپس نہیں لوٹایا جا سکتا، بالکل اسی طرح اجمل بھی اپنی ناکامیابی کو کامیابی میں نہیں بدل سکتا تھا، اس لیے بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے یہ اعتراف ضرور کروں گا کہ آخر وقت تک میں بھی اجمل شاہ کی اصلیت سے بے خبر رہا تھا، مگر وہ کیا کہتے ہیں کہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ اجمل کی کلی کھلنے کا بھی ایک وقت تھا۔ اس سے پہلے وہ کس طرح بے نقاب ہو سکتا تھا؟
اسی کو تو وقت کی ستم ظریفی کہتے ہیں۔ وقت نے تصویر کو الٹ کر اس کا دوسرا رخ نمایاں کر دیا تھا۔ کہانی کا اختتام ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ کہانی؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ خدا حافظ۔